بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین, we are back with a new episode of Solutions for Pakistan. یہ Solutions for Pakistan کا ایک نیا سیگمنٹ ہم شروع کر رہے ہیں جس کا نام گورننس اینڈ جیو پالیٹکس ہے. رضا رومی کے ساتھ میرے پروگرام جاری رہیں گے. وہ فارمیٹ اس میں تھوڑا ٹائم کم ہوتا ہے تو ہم چیزیں جو ہیں وہ ذرا تھریڈ بریڈ ڈسکس نہیں کر سکتے اس کے اندر. تو یہ نیا فارمیٹ جو ہے اس میں تھوڑا زیادہ ٹائم ملے گا اور اس میں ہم ایک دو ٹاپکس کے اوپر فوکس کر کے تو کوشش کریں گے کہ اس کو ڈیٹیل میں ڈسکس کر سکیں ایکسپرٹس کے ساتھ. تو اس کے ساتھ ہی میں ہمارے آج کے جو مہمان ہیں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں. کامران بخاری صاحب, آپ ان کو پہلے بھی جانتے ہیں. کامران صاحب جو ہیں ان کا بڑا ایک ڈیپ تجربہ بھی ہے اور انسائٹ بھی ہے یونائٹڈ اسٹیٹس کی جو ڈیفنس پرسپیکٹو ہے, اس کا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا پرسپیکٹو ہے, اور بڑا یونیک تجزیہ کرتے ہیں کامران صاحب. سینئر فیلو ہیں مڈل ایسٹ پالیسی کے اوپر نیو لائنز انسٹیٹیوٹ کے, اور پچھلے 2 دہائیوں سے زیادہ یونائٹڈ اسٹیٹس کے اندر بڑے کوالٹی کے آرٹیکلس لکھ رہے ہیں جو کہ تھاٹ پرووکنگ آرٹیکلس ہوتے ہیں, اور پالیسی میکرز اینڈ جو ایکسپرٹس ہیں وہ بڑی کینلی ان کے آرٹیکلس کو پڑھتے ہیں. اور میں نے کامران صاحب کے ساتھ کچھ ہفتے پہلے ایک پروگرام کیا تھا, اس کے اندر کچھ سوالات رہ گئے تھے, اینڈ وی تھاٹ رضا اینڈ آئی ہم نے سوچا کہ سب سے پہلے یہ جو نیا فارمیٹ شروع کیا ہے تو کامران صاحب کے ساتھ ایک نشست کی جائے. تو ویلکم ٹو دی شو کامران صاحب. جی شکریہ ہارون, تھینک یو. اچھا کامران صاحب, بات تو مین ہم آپ سے وہی کریں گے. میں کوشش کروں گا اردو میں زیادہ بولنے کی, بیکاز ہمارے لاسٹ پروگرام کے اندر کچھ کامنٹس آئے تھے تو لوگوں نے پروٹیسٹ کیا تھا کہ یہ بہت زیادہ انگریزی ہم بول رہے تھے. سو میری کوشش ہوگی جتنی اردو بول سکتے ہیں اتنے بولیں. تو آف کورس فوکس تو ہمارا یہ ایران وار ہی ہوگا, لیکن کچھ گیپس ہیں سمجھنے کے لیے, اور اس کے لیے آؤٹ کم کیا ہوگی ایران اور یو ایس وار کی, یہ آپ سے سوال کروں گا. آپ سے یہ بھی پوچھنا ہے جو کہ آپ نے آرٹیکلس لکھے ہیں پچھلے چند ہفتوں کے اندر کہ مڈل ایسٹ کا ایک نیا آرکیٹیکچر بن رہا ہے, اس کے اوپر سوال ہوں گے. پھر آپ نے جو ساؤتھ کاکسس اور سینٹرل ایشین اسٹیٹس ہے اس کے حوالے سے آپ کا ایک پرسپیکٹو ہے. میں آپ سے لاسٹ ٹائم بھی کہا تھا کہ پیلسٹائن اسٹیٹ ہوڈ کے بارے میں سوال کرنا چاہتا ہوں, وہ سمجھنا چاہتا ہوں کہ آپ کے خیال سے کیا اس کا آؤٹ کم یا فیوچر ہو سکتا ہے. اس طرح پاکستان کی ونڈ فال اور ڈویڈنڈس وہ کیا ہو سکتے ہیں, اور اگر وقت ملا تو پھر ہم تھوڑی بات چائنا اور رشیا اور یوکرین کے اوپر بھی کر لیں گے. لیکن یہ سارا کچھ کرنے سے پہلے کامران صاحب, میں ایک بہت بڑا سوال کرنا چاہ رہا ہوں, اور وہ ہے یونائٹڈ اسٹیٹس اٹ سیلف, امریکہ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. تو پلیز ہیئر می آؤٹ, کیونکہ میں یہ تھوڑا سا مونولوگ لگے گا, لیکن یہ آپ کو تو اس کا علم ہوگا, لیکن جو ویورز ہیں ان کو سمجھنے کے لیے, سمجھانے کے لیے بہت ضروری ہے یہ میں بیک گراؤنڈ ایک لے آؤٹ کروں, تاکہ میں آپ سے وہ سوال جو کروں اس کا مور میننگ فل جو ہے پرسپیکٹو ہو. تو میں آپ کے سامنے کچھ چیزیں رکھوں گا جو کہ امریکہ کے اندر اس وقت ہو رہی ہیں, اور میں نے کچھ نوٹس بھی بنائے ہوئے ہیں. سو ویورز فرگیو می اگر میں تھوڑا کنسلٹ کر رہا ہوں نوٹس کے ساتھ, کیونکہ میں وہ اے آئی والا اس کے جنریٹڈ نوٹس نہیں لیتا, میں ہاتھ سے لکھتا ہوں. تو میں 4 پرسپیکٹیوز آپ کو کامران صاحب دینا چاہتا ہوں کہ امریکہ میں کیا ہو رہا ہے, جو کہ گلاس از ہاف فل, گلاس جو ہے وہ آدھا خالی ہے, اور میں 2-3 پرسپیکٹیو دوں گا کہ گلاس بھرا ہوا ہے. تو مجھے ذرا 2 منٹ الاؤ کیجیے تاکہ میں آپ کو کوشچن فریم کر لوں. اچھا کامران صاحب, چکر یہ ہے کہ ایک زمانے میں امریکن ڈریم ہوتی تھی, دی امیرکن ڈریم. یہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد 50s 60s 70s 80s تک یہ چلتا رہا معاملہ. تو امیرکن ڈریم یہ تھی کہ جی آپ اسکول میں جائیں, اس کے بعد ہائی اسکول میں جائیں, ہائی اسکول میں جا کے آپ پاس ایک وائی جنکشن آتا تھا, آپ نے ٹیکنیکل اسٹڈیز کی طرف جانا ہے تو آپ ٹیکنیکل سائٹ پہ چلے جاتے تھے, آپ نے فردر اسٹڈی کرنی ہے تو آپ یونیورسٹیز میں چلے جاتے تھے. آئدر وے آپ کو
اپنی ایجوکیشن یا ٹیکنیکل سکلز ایکوائر کرنے کے بعد بڑی اچھی جاب مل جاتی تھی. اس جاب کے اندر آپ اپنی فیملی کو پال پوس سکتے تھے بڑی اچھے طریقے سے, گڈ مڈل کلاس اسٹینڈرڈ کے اوپر. اس کے بعد آپ کی ہیلتھ انشورنس وغیرہ وہ سب کور ہوتی تھی, اور گاڑی ہوتی تھی آپ کے پاس, گھر ہوتا تھا آپ کے پاس, اور جب آپ ریٹائر ہوتے تھے 60 سال کی عمر میں تو آپ کے پاس ایک معقول سرمایہ بھی ہوتا تھا جس سے آپ, یہ تھی امریکن ڈریم, خوشحالی. اب اس کو فاسٹ فارورڈ کرتے ہیں ہم یہ 60-70 سال, تو وہ امریکن ڈریم اب کہاں پہ رہی ہے؟ تو اے آئی آ رہی ہے, اس سے پہلے بھی جو اب انمپلائمنٹ, جابس کی کمی ہوتی جا رہی ہے. یہ جو پرسپیکٹو تھا کہ آپ گریجویٹ کریں گے تو آپ کو جاب مل جائے گی, اس وقت سچویشن یہ ہے کہ جابز اس طرح سے اویلیبل نہیں ہے گریجویٹس کو, بلکہ ٹیک انڈسٹری جو کہ بہت بوم کی تھی پچھلے 2 دہائیوں کے اندر, اس کے اندر بہت سے لے آفس ہو رہے ہیں. اچھا, اس کے بعد یہ سوچنا کہ جی گھر افورڈیبلٹی وہ بھی آؤٹ آف ریچ ہوتی جا رہی ہے. آلدو دنیا کے اندر امریکہ ابھی بھی 2/3 آف امریکنز جو ہیں وہ ان کے پاس اپنا گھر ہے, لیکن وہ کمپیئر ٹو پچھلے 15 سال 2010 میں جو 65% کے قریب لوگ, 67% کے قریب لوگوں کا کے پاس اپنا گھر تھا, وہ اب کم ہوتا جا رہا ہے, وہ 64-63% کے اوپر آ گیا. اسی طرح ہیلتھ انشورنس مہنگی ہوتی جا رہی ہے, کاسٹ آف لیونگ مہنگی ہوتی جا رہی ہے. میاں بیوی دونوں کو کام کرنا پڑتا ہے, اور اکثر اوقات دونوں کو ڈبل جابس کرنی پڑتی ہیں ٹو میک اینڈز میٹ, اپنی فیملی کو پرووائڈ کرنے کے لیے. سو یہ امریکن ڈریم جو ہے وہ تھوڑی سی ہل گئی ہے. پھر آپ آ جائیں کہ امریکن پالیسی جو ہے وہ جو گراؤنڈ لیول پہ امریکن ہے وہ جو چاہتا ہے اور جو امریکن پالیسی بنتی ہے اس کا کوئی کنیکٹ نہیں ہے, اور اس میں اتنے انٹرسٹ گروپس انوالو ہو گئے ہیں. آبویسلی اس کے اندر ڈیفینس انڈسٹری ہے, پھر اس کے اندر فارما انڈسٹری ہے. فارما انڈسٹری نے اپنی پروٹیکشن کے لیے فوڈ انڈسٹری کو قابو کیا, اس کے بعد میڈیا کو خرید لیا. پھر اسی طرح اے پیک ہے, اسرائیل لابی ہے. تو یو ایس کانگریس جو ہے, جو اس کے ہاؤس اور سینٹ ہے, اس کے ممبران جو ہیں وہ موسٹلی, یہ تو ایک کامن نالج ہے کہ ون آف دی ادر, یہ جو انٹرسٹ گروپس ہیں اس کی لابیز کے وہ شکار ہوتے ہیں. تو بالکل جو ان کے ریپرزینٹیو چاہتے ہیں اس سے وہ بالکل کوئی لنک نہیں ہے, بلکہ جو یہ انٹرسٹ گروپس چاہتے ہیں اس کی پالیسی ٹو کر رہے ہوتے ہیں. اور ایک پرسپیکٹو یہ بھی ہے کہ جو ایران وار ہے یہ تو اسرائیل لابی نے پش کی ہے. اچھا, پھر آپ آ جائیں کہ ویلتھ ایکومولیشن, انکم ڈسپیرٹی. اب بلینئر جو ہیں, اب 1% آف دا یو ایس کے ٹاپ کے جو ویلتھ اوننگ پیپل, دے اون 50% آف دا اسٹاک مارکیٹ آف دا یونائٹڈ اسٹیٹس, اور انکم ڈسپیرٹی زیادہ ہوتی جا رہی ہے. تو اے آئی بوم آپ نے میگنیفیسنٹ 7 کا سنا ہوگا, وہ 35% آف S&P اکاؤنٹ فار کرتی ہے. تو انکم ڈسپیرٹی زیادہ ہوتی جا رہی ہے, بلینئرز کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. اور فائنلی یہ گلاس جو ہے آدھا خالی ہے, وہ اس کا وہ انفراسٹرکچر یونائٹڈ اسٹیٹس کا آپ دیکھیں, اب کمپیئر کریں وہ کنٹریز جو کہ یو ایس کو دیکھ کے بنی ہیں, اب یہ دبئی, ابو دھابی وغیرہ, سنگاپور, یہ ساری جو کنٹریز نئی بنی ہے, ساؤتھ کوریا وغیرہ, اور یو ایس کا اپنا انفراسٹرکچر دیکھیں. کہ میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ جو نیو یارک سٹی ہے اس کا جو بجٹ ہے اٹ از ایکول ٹو دا بجٹ آف دا اسٹیٹ آف فلوریڈا. آپ اسٹیٹ آف فلوریڈا میں جائیں تو آپ کو چمکتی ہوئی سڑکیں, بڑی بڑی کشادہ سڑکیں نظر, لیکن نیو یارک سٹی میں آپ چلے جائیں تو آپ یقین کریں لاہور کی سڑکیں جو ہیں نیو یارک سٹی سے بہتر ہیں. اور وجہ یہ ہے, اچھا ایمٹریک, امریکہ ابھی تک وہ ہائی اسپیڈ ٹرین نہیں چلا سکا. تو وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کاسٹ اتنی ہائی ہو چکی ہے. اور وہ میں کسی ایکسپرٹ سے بات کرتا ہوں, مجھے بتا رہے تھے کہ اگر $100 لگاتے ہیں تو $40 جو ہے وہ پروجیکٹ مینجمنٹ کا ہے, یعنی کنسلٹنسی کا ہے, جبکہ ساری ورلڈ میں یہ 6-7% ہوتا ہے. تو بہت سی اسٹرکچرل پرابلمس ہیں جس کی وجہ سے امریکہ از کائنڈ آف بینگ لکڈ اپون ایز کہ یہ تو ڈکلائن, پاور اینڈ ڈکلائن ہے. اس سے پہلے کہ میں سوال کے اوپر آؤں, جو کہ یہی ہے کہ امریکہ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, اس سے پہلے کہ ہم ایران کی بات کریں کہ ایران اور مڈل ایسٹ اور ورلڈ میں امریکہ کیا کرے, پہلے انورڈز دیکھتے ہیں. اب تھوڑا سا گلاس از ہاف فل کی بات کرتے ہیں, گلاس آدھا بھرا ہوا ہے. تو زبردست, میں تو بلیور ہوں اس بات کا کہ یونائٹڈ اسٹیٹس کی سب سے بڑی اسٹرینتھ اس کی 4000 یونیورسٹیز ہیں. ان 4000 یونیورسٹیز جو ہیں ان میں سے 200 ایسی یونیورسٹیز ہیں جو کہ ورلڈ کلاس ہیں.
اور یہ ویسے نہیں میں کہہ رہا کہ اگر ٹاپ 1000 یونیورسٹیز کی لسٹ پبلش ہوتی ہے اس میں 200 جو ہے امریکن ہے، اور وہ ان کو ایڈوانٹیج ہے کہ وہ اتنی ویل فنڈڈ ہے، اور یونائٹڈ اسٹیٹس کا جو وینچر کیپٹل سلیکان ویلی، وہاں سے اتنا پیسہ ملتا ہے پیٹنٹس کو اور نئی ایجادات کو کہ وہ کمرشلائز کرنے میں اتنی زیادہ مہارت رکھتے ہیں اور اتنے آگے ہیں کہ وہ ساری دنیا کا ٹیلنٹ اٹریکٹ کر لیتا ہے یونائٹڈ اسٹیٹس. تو اب یہ سافٹ پاور ہے، اس کو کوئی جو ہے میچ نہیں کر سکتا. دنیا میں جو قابل بندہ ہے اس نے اگر کچھ زندگی میں کرنا ہے تو اس کو امریکہ آنا پڑے گا. اگر یورپین بھی ہے وہ کوئی ایجاد کر لیتا ہے، برانڈ نیو انوینشن کر لیتا ہے، وہ کمرشلائز نہیں کر سکتا، اس کو یہاں پہ آنا پڑے گا امریکہ میں، کیونکہ پیسہ یہاں پہ ہے اس کو، اور وہ کرائٹیریا، وہ پیتھ وے یہاں پہ ہے. یہ بہت بڑی ایڈوانٹیج ہے، یہ ایسی سافٹ ایڈوانٹیج ہے کہ یہ اس کو یہ سوئچ آن آف نہیں ہے. اٹ ہیز بین بلڈ اوور دی پاسٹ 3 centuries. اچھا، دوسری بات کہ جو یو ایس ڈالر ہے، کانٹری ٹو دا فیکٹ کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی یو ایس ڈالر جو ہے وہ تو جی گیا جی پیٹرو ڈالر فلانا. بھائی پیٹرو ڈالر جو ہے وہ ایک ایلیمنٹ ہے یو ایس ڈالر کا. یو ایس ڈالر کی اسٹرینتھ صرف پیٹرو ڈالر نہیں ہے. یو ایس ڈالر کی اصل اسٹرینتھ یو ایس اکانومی ہے اور یو ایس کی انوویشن ہے. اور یہ جو میں نے بھی بات کی کہ یہ جو ٹیلنٹ وہ اٹریکٹ کرتا ہے، یو ایس اکانومی کی اسٹرینتھ جو ہے وہ یو ایس کے ریسورسز ہیں. یہ پورا کانٹیننٹ ہے، اس میں کوئی ایسا دنیا کا ریسورس نہیں ہے جو نہ ہو. وہ ایک انڈیپینڈنٹ کنٹری ہے. وہ سارے ورلڈ کے ساتھ کٹ آف بھی ہو جائے تو وہ اکیلا چلتا رہے گا کیونکہ اس کے پاس ہر چیز ہے. تو یہ سب کچھ بینک کرتے ہیں لوگ. یو ایس ڈالر اس لیے خریدتے ہیں، یو ایس کی ٹریجریز اس لیے خریدتے ہیں. اور تیسری بات یہ، یو ایس کو انہیرنٹ ایڈوانٹیج یہ ہے کہ یو ایس جو ہے وہ کوئی آلٹرنیٹ کرنسی نہیں ہے اس دنیا میں. کس کرنسی کے اوپر لوگ ٹرسٹ کریں؟ وہ ریمنن بھائی یہ اس کے اوپر یوان کے اوپر ٹرسٹ کریں؟ کیسے ایک سیکورٹی اسٹیٹ کے اوپر ٹرسٹ کرے گا؟ یہی ہے نا سب سے قریبی کمپٹیشن. تو بہت انہیرنٹ اسٹرینتھس ہیں. تو میں اس کو ایک اس طرح سے بھی دیکھتا ہوں کہ ساری دنیا کی یونیورسلی ایکسیپٹڈ زبان انگریزی ہے. تو اٹس اے بٹ لائک سیئنگ کہ جی انگریزی جو ہے نا وہ مینڈرین سے ریپلیس ہو جائے گی اگلے 10 سالوں میں. بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک ایکسیپٹڈ زبان ہے. اس طرح ڈالر بھی ایک ایکسیپٹڈ کرنسی ہے. اس کو ریپلیس کرنا جو ہے وہ اتنا آسان نہیں ہے. اینڈ وی آر decades away if that was ever going to happen. And finally, جو جین زی ہے، میں اب اپنے سوال کی طرف آ رہا ہوں. جو جین زی آف یونائٹڈ اسٹیٹس ہے وہ آپ دیکھیں اسرائیل اتنا ایکسپوز ہوا ہے اس دفعہ اور اتنا ڈسکنیکٹڈ فیل کر رہا ہے ووٹر. آپ وہ 1946 سے لے کے 1964 تک کے پیدا ہوئے والے بومر جو ہیں جو کہ ہر وقت فاکس نیوز لگا کے بیٹھے رہتے ہیں، ان کو نکال دیں تو یو ایس میں ایک جنرل یہ ایک ریولیشن ہوئی ہے یو ایس ووٹر اور سٹیزن کے اندر کہ بھائی یہ اسرائیل کا کیا مسئلہ کیا. ہم اسرائیل کے خلاف نہیں ہے، لیکن یہ اسرائیل کیسے ہمیں اپنی جنگوں کے اندر بار بار دھکیلتا ہے. جس سے ایک ہوپ ہوا ہے پیدا کہ یہ جو مڈ ٹرم ہوں گے اور اس کے بعد جو جنرل الیکشن ہوں گے فردر 2 سال کے بعد، اس میں ینگر اور ایسے ریپرزینٹیٹیوز اور سینیٹرز الیکٹ کیے جائیں گے جو کہ پہلے اس سسٹم کا حصہ نہیں ہوں گے اور جو کہ واقعی امریکنوں کی جو ہے ان کو ریپرزینٹ کر سکیں گے، ان کے خیالات اور ان کی ڈیزائرز کو. تو اچھا، اب یہ سارا میں نے سامان، سوری فار دا لانگ مونولوگ. تو میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ یہ سارا کچھ سامنے رکھتے ہوئے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ یو ایس جا کے تیسرے محلے ایران کے اندر اور مڈل ایسٹ کے اندر چیزیں سیٹل کر رہا ہے، اس کا اپنا کیا پہلے بنے گا؟ کس طرح آپ دیکھتے ہیں اس کا فیوچر؟ I'm glad کہ آپ نے یہ سوال کیا and I'm glad that you laid that framework out کیونکہ یہ سب سے اہم بات ہے. دیکھیں امریکہ جو ہے وہ ایک انوینٹڈ کنٹری ہے، ٹھیک ہے، اور یہ چیز بڑی ضروری ہے سمجھنا. یہ روس کی طرح نہیں ہے، یہ کوئی ایتھنو نیشنلزم نہیں ہے، یہ چائنا کی طرح نہیں ہے، یہ یورپین ممالک کی طرح نہیں ہے. یہ کسی بھی ملک کو آپ اٹھا کے دیکھ لیں، ایک جو ہے ایکسیپشنل پولیٹیکل کانسٹرکٹ ہے، جیو پولیٹیکل کانسٹرکٹ، اور وہ اس کا تعلق جو ہے صرف اور صرف وہ امریکن ڈریم کے ساتھ جڑا ہوا ہے کہ لوگ یہاں اس لیے نہیں آتے کہ وہ جو ہے اپنی جو کلچر ہے اس کو چھوڑ کے تو وہ مطلب ایک نئے کلچر کو اڈاپٹ کر لیں گے. وہ یہاں اس لیے آتے ہیں کہ یہاں ان کے کلچر کی بھی کچھ چیزیں رہ جائیں گی، ٹھیک ہے، اور وہ ایک نئے زندگی کو بھی اپنا سکیں گے جس میں خوشحالی ہے. تو یہ اس کی بنیاد جو ہے وہ 18 سینچری میں رکھی گئی تھی. اب آپ دیکھیں کہ جو نظام
کانسٹیٹیوشن کے جو ہے انیکٹمنٹ میں قائم ہوا تھا امریکہ کے اندر لیٹ 18 سینچری میں، تو وہ کتنا عرصہ چلا؟ وہ چلا تقریباً 70-80 سال. اس کے بعد ہو گئی سول وار. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب یہ یونین بنا تھا تو یہ یونین جو ہے ان صوبوں کے اپنا ایک طرح سے جو ہے کلیکشن سے بنا تھا اور کچھ کمپرومائزز کرنے پڑے تھے. اور وہ کمپرومائز یہ تھا کہ یہ جتنی کالونیز تھیں جب سٹیٹس بنی ہیں یہ، تو یہ ان کے سامنے جو ہے ماڈل کیا تھا جس سے یہ انحراف کر رہے تھے؟ وہ ماڈل تھا انگلینڈ کا، کہ جہاں ایک کنگ ہے اور وہ ٹیکس کر رہا ہے اور وہ جو ہے اپنا نظام چلا رہا ہے. تو انہوں نے کہا نہیں، یہ ہمیں نہیں چاہیے، ہم یہاں پہ خود مختار ہیں اور ہمیں اب کوئی چیف ایگزیکٹو اس لیول کا نہیں چاہیے. یعنی پریزیڈنٹ تو ہم مان سکتے ہیں کہ ہونا چاہیے، لیکن جو صوبائی خود مختاری ہے وہ بہت اہم ہے. تو اگر آپ یہ کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، پھر ہم جو ہے یعنی اپنا ورجینیا، میریلینڈ، یہ جتنی اوریجنل 13 کالونیز تھیں، انہوں نے کہا کہ بھائی ہم کٹھے ہو جاتے ہیں، لیکن ریاستوں کے پاس جو ہے زیادہ طاقت ہونی چاہیے، یعنی جو اپنا سٹیٹس ہیں. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے. تو یونین کو حاصل کرنے کے لیے یہ کمپرومائز کرنا اس وقت بہت ضروری تھا. یہ اس وقت کا سولوشن تھا اور وہ سولوشن 70-80 سال چلا. لیکن پھر اسی سولوشن کی اندر سے ایک پرابلم نکلا، اور وہ پرابلم یہ تھا کہ فیڈرل گورنمنٹ کمزور تھی، اور فیڈرل گورنمنٹ کی کمزوری کی وجہ سے ہی سول وار ہوا. کیونکہ جو شمال کی ریاستیں تھیں ان کی پولیٹیکل اکانومی کا ماڈل ڈیفرنٹ تھا، جو جنوب کی ریاستیں تھیں ان کا ماڈل بھی ڈیفرنٹ تھا، وہ اگریرین تھیں. اس وقت ان کو جو ہے مطلب اتنی بڑی پاپولیشن بھی تھی نہیں، ورک فورس بھی نہیں تھی، تو انہوں نے جو ہے وہ سلیوری ایز این انسٹیٹیوشن کو، اٹ وازنٹ سلیوری، کلچرل سلیوری کا ایشو نہیں تھا، ایشو تھا پولیٹیکل اکنامک، کہ بھائی ان پلانٹیشنز پہ، ان اگریرین فیلڈز کے اوپر کون کام کرے گا. تو اس وجہ سے جنگ ہو گئی. اب اس کے بعد جو نیا نظام بنا، جو ریکنسٹرکشن ہوئی، وہ اس میں یہ کہا گیا کہ نہیں، اب فیڈرل گورنمنٹ کو صوبوں کے اوپر برتری حاصل ہو جائے گی. تو وہ اس وقت سولوشن کیا گیا. پھر وہ نظام بھی 70-80 سال چلا، اور اس میں یہ تھا کہ وہاں پہ بھی کمپرومائز تھا کہ جو اکنامک لائف ہے اس میں ریاست کا اپنا انٹرفیئرنس منیمل ہونی چاہیے، اور وہ فری مارکیٹ اکنامکس کو مطلب چلنے دینا چاہیے. اس میں جو ہے اس کے اوپر کوئی ریگولیشنز منیمل ہونے چاہیے. اور اس کی وجہ سے پھر ایک نیا پرابلم سامنے آیا جب 1929 کے اندر سٹاک مارکیٹ کریش ہوا، اور اس کے بعد گریٹ ڈپریشن ہوا. تو جب گریٹ ڈپریشن ہوا تو اس کے بعد وہ ایک ایسی صورتحال پیدا ہوئی کہ پھر اس نظام کو مزید تبدیل کرنا پڑا. اور وہ نظام جو ہے سابق صدر فرینکلن ڈیلن اور روزویلٹ ایف ڈی آر کے نام سے مشہور ہیں، ان کی 4 ٹرمز کے دوران ہوا. وہ ایک یونیک سچویشن تھی، اس وقت تک جو ہے 2 ٹرم لمٹ نہیں تھی، تو وہ جو ہے چوتھی دفعہ بھی الیکٹ ہوئے، اور چوتھی دفعہ پھر وہ آفس میں ہی جو ہے ان کا انتقال ہو گیا. لیکن انہوں نے اپنی جو 4 ٹرمز، لگ بھگ 4 ٹرمز کے اندر ایک پوری طریقے سے ایک نیا نظام جو ہے فیڈرل گورنمنٹ کو وہ ترتیب دیا. تو اس زمانے میں جو نظام ترتیب دیا گیا تھا وہ آج تک چلا آ رہا ہے. ٹھیک ہے. اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب پھر سے 70-80 سال ہو گئے، اور اب پھر سے دنیا کے حالات بدل رہے ہیں. اور وہ جو پہلے تھا، جو اس وقت کے سولوشنز تھے، اس وقت کیا چاہیے تھا؟ میڈیکیئر چاہیے تھا، میڈیکیڈ چاہیے تھا، سوشل سیکیورٹی چاہیے تھی، آپ کو جو ہے سینٹرل انٹیلیجنس ایجنسی چاہیے تھی، آپ کو ایک ڈپارٹمنٹ آف ڈیفنس چاہیے تھا، پھر یو این بنانا تھا آپ کو، آئی ایم ایف، ورلڈ بینک. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ بڑے پیمانے پہ تبدیلی تھی. جو آج کل لوگ پریشان ہو رہے ہیں کہ یار یہ ہو کیا رہا ہے، کیونکہ ان کو پچھلے 70-80 سال کی عادت ہو گئی ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس سے انحراف جو ہے کا مطلب یہ ہے کہ ڈکلائن کی طرف جا رہا ہے، یا کم از کم جو ہے غلط سمت کی طرف امریکہ جا رہا ہے. لیکن ان کو، کیونکہ ہماری زندگیاں اتنی طویل نہیں ہوتی، ہم ہسٹری کی کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ کیا ہوا تھا. اور آج کل پڑھنا لکھنا بھی جو ہے وہ اے آئی کے دور میں، سوشل میڈیا کے دور میں کم ہو گیا ہے.
اور یونیورسٹیز کا بھی ایک بہت بڑا المیہ آپ نے ذکر کیا، اس پہ میں بعد میں ہم آئیں گے، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہسٹری کا نیریٹو بڑا نیٹلی پیکجڈ ہوتا ہے، بڑا ہی وہ ریفائنڈ سینیٹائزڈ ہوتا ہے، لیکن جو ریئل ٹائم میں جب وہ نظام بن رہے ہوتے ہیں بڑا کموشن ہوتا ہے، بڑا کیوس ہوتا ہے. مطلب اگر ہم تصور کریں کہ اگر ہم لوگ اس وقت جو ہے لگ بھگ 1940 کی دہائی میں ہیں اور 30-40 کی دہائی میں ہم جو ہے جی رہے ہیں، تو اچانک اگر جو ہے ایک چیز سوشل سیکورٹی کے نام سے آ جاتی ہے تو لوگ کہیں گے کہ یہ کیا چیز ہے، مطلب یہ کیسے ہمارے پرابلم سالو کرے. ایک بے اعتباری ہے، ایک غیر یقینی کی جو ہے فضا ہوتی ہے کہ یار یہ کیا ایکسپیریمنٹیشن چل رہی ہے، پہلے ہی ہمارے حالات خراب ہیں، اب اس پہ یہ لوگ پیسہ خرچ کریں گے. اور یاد رہے کہ صدر ایف ڈی آر کے بارے میں یہ الزامات ان کے اوپر تھے کہ جو ہے آپ جو ہیں وہ کمیونزم لا رہے ہیں، ٹھیک ہے، سوشلزم لا رہے ہیں آپ بیٹھ کے، کیونکہ اس وقت جو ہے انہوں نے بینکوں کے خلاف کارروائی کی تھی جارحانہ قسم کی. ہی واز لٹرلی ان ڈیمولیشن موڈ کہ اس وقت کے جو اجارہ داری تھی اس کو جو ہے ان کو بیسکلی اس کو ختم کرنا تھا. صدر ڈونلڈ ٹرمپ تو وہ خاص کر نہیں پا رہے جو ہے نا عدلیہ کے خلاف، لیکن صدر ایف ڈی آر نے عدلیہ کو بھی نظر انداز کر دیا تھا. تو یہ چیزیں لوگ بھول جاتے ہیں. اس وقت ریپبلکنز چیخ رہے تھے اور ڈیموکریٹس جو ہیں وہ ایک نئے نظام کو ترتیب دے رہے تھے. آج اتفاق کی بات یہ ہے کہ ریپبلکنز اسی موڈ میں ہیں اور جو ہے ڈیموکریٹس وہ نالاں ہیں اور وہ ناراض ہیں اور وہ اپوزیشن میں ہیں. تو دیکھیں وہ ہم پھر سے اسی نہج پہ ہیں، امریکہ پھر سے اسی نہج پہ ہے. امریکہ ہیز ٹو ری انوینٹ اٹ سیلف. امریکہ کا دنیا باقی دنیا کے ملکوں سے فرق اتنا ہے کہ امریکہ جب وقت آتا ہے تو ری انوینٹ کر لیتا ہے، کیونکہ ملک ہی انوینٹڈ ہے، اس انوینشن اس کی ڈی این اے میں ہے، یعنی کوئی چیز سیکرڈ نہیں رہتی. اب مسئلہ یہ ہو چکا ہے کہ یہ جو جب سے یہ جو گزشتہ 70-80 سال گزرے ہیں، اس میں پچھلے 2 ادوار سے ایک چیز جو ہے نا منفرد ہے، وہ یہ ہے کہ اس دور میں امریکہ سپر پاور بن گیا تھا. وہ پچھلے 2 دور میں امریکہ سپر پاور نہیں تھا. تو لوگوں کو اور بھی جو ہے اینگسٹ ہوتی ہے، اینگزائٹی ہوتی ہے کہ یار یہ کیا ہوگا، کیسے نہیں ہوگا. تو اس وجہ سے، اور جو آپ نے جو ہے بیان کیا ہارون بھائی کہ جو حالات ہیں امریکہ کے اندر، یو پینٹڈ اے ویری ایکوریٹ پکچر. اس پکچر کے پریشر کی وجہ سے پالیٹکس امریکہ کی جو ہے وہ جو آپ کو نظر آ رہی ہے، وہ پالیٹکس اس سے ڈیرائیو ہو رہی ہے. برنی سینڈرز کا ووٹر اور ماگا کا ووٹر اگر آپ ان کی ریٹرک کو چھوڑ دیں تو وہ ایک ہی بات رہے ہیں. وہ انہی پرابلمز کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، نشاندہی کر رہے ہیں کہ دیکھیں میں اپنے بچے کو کالج نہیں بھیج سکتا، دیکھیں ہمارا انفراسٹرکچر جو ہے نا بہت برا ہے، دیکھیں ہیلتھ کیئر بہت مہنگی ہو چکی ہے، نوکریاں نہیں ہیں، ٹھیک ہے. اور پھر یہ نوکریوں کا ایشو یہ نہیں کہ کوئی اکنامک پرابلم ہے، مسئلہ یہ ہے کہ اکانومی ہیز ٹو ایوالو ایز ویل. ٹیکنالوجی نے پچھلے 30 سالوں میں، دیکھیں یہ جو ماگا بنی ہے، اس سے پہلے ٹی پارٹی تھی، ٹھیک ہے، یہ سب کیوں ہے؟ کیونکہ وہ جو اولڈ اکانومی تھی، مینوفیکچرنگ یا جو ہے جس کو ہم رسٹ بیلٹ کہتے ہیں امریکہ کے اندر، جو جس میں آپ کے فاسل فیول ڈریون جو ہے سیکٹرز تھے، کول مائننگ تھی، اپنا آئل اینڈ گیس تھا وغیرہ وغیرہ، وہ جابز جو ہیں اب اس طرح سے نہیں رہی ہیں. اب یہ جو ہے اے آئی جو ہے بہت ساری لوگوں کی جابز ختم کر رہا ہے. کل ہی میٹا نے اناؤنس کیا ہے کہ وہ 8,000 لوگوں کو فارغ کر رہے ہیں. And this is just the latest thing. اس سے پہلے بھی کر چکے ہیں اور جو ہے نا مستقبل میں بھی کریں گے. And that's only one company. So یہ ساری چیزیں اس بات کی طرف اشارہ دے رہی ہیں کہ ایک تو آپ کو بیلنس کرنا ہے جو آپ کا سپر پاور سٹیٹس ہے دنیا کی مینجمنٹ کو آپ نے ریشنلائز کرنا ہے. دوسری طرف آپ کو یہاں اپنا ری انوینٹ کرنا ہے، ریفارمز لے کے آنے ہیں جیسے کہ پچھلے ادوار میں ہوا ہے. تو آئی تھنک ویئر ان دا کسپ آف دیٹ. اور لوگ جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کیونکہ فیملیئرٹی جو ہے نا وہ کمفرٹ زون بنا دیتی ہے کہ جو چیزیں سے آپ فیملیئر ہوتے ہیں، جو پرانے دور سے چلی آ رہی ہوتی ہیں، تو اگر وہ چل بھی نہیں رہی ہوتی نا تو پھر بھی کہتے ہیں لوگ کہ یار یہ جو ہے جو نظام چل رہا تھا اس کو تو بالکل تباہ و برباد کیا جا رہا ہے. اور یہ ایک پیراڈاکس ہے کہ ایک طرف آپ اس نظام سے نالاں ہیں، آپ کو تکلیف ہے اس سے، لیکن آپ اس کو چھوڑنا بھی نہیں چاہتے.
تو یہ ایک پیراڈاکس ہوتا ہے اور قدرتی ہوتا ہے. تو آئی تھنک دیٹس ویئر امیرکا از. اور امیرکا اس وقت جو ہے وہ اپنی ڈومیسٹک پالیٹکس کے اوپر زیادہ فوکس کرنا چاہ رہا ہے. یہ جو نیشنل سیکورٹی اسٹریٹجی آئی ہے یہ بڑی, اگر اس کو دیکھا جائے نا تو اگر آپ میڈیا سے ہٹ کے دیکھ لیں, سی این این بند کر دیں, فاکس بند کر دیں, صرف آپ نیشنل سیکورٹی اسٹریٹجی پڑھ لیں, ٹھیک ہے, اور میرے جیسے لوگوں نے اس میں مضمون بھی لکھے ہیں تو وہ پڑھ لیں, تو آپ کو سمجھ میں آئے گی کہ یہ there is a rationalization going on. اگر ہم یہ انتظامیہ کہہ رہی ہے کہ ویسٹرن ہیمسفیئر ہمارا فوکس ہوگا, ٹھیک ہے, ہمارا اندرونی جو ہم انورڈ جا رہے ہیں, تو لوگ سمجھتے ہیں یار یہ کیا جو ہے 18 سینچری 19 سینچری کی باتیں کیے جا رہے ہیں, لیکن وہ ایک بڑی سطحی لیول کا جو ہے نا کرٹیسزم ہوتا ہے. پھر اگر آپ دیکھیں کہ جی جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی انڈو پیسفک ہم کرنا چاہ رہے ہیں, یوریشیا سے ہم ریٹرینچ کرنا چاہ رہے ہیں, ہم جو ہے یورپ کو چاہیے کہ وہ اپنے معاملات خود حل کرے, ترکی, سعودی عرب, پاکستان, اسرائیل یہ آپس میں بیٹھ کے تو طے کریں, ہم یہ جنگ جو ہے ختم کر کے بعد آپ کے حوالے کر رہے ہیں کہ بھائی یہ اب آپ چلائیں نظام یہاں کا. اسی طریقے سے آج اب آپ دیکھیں جاپان کا بیہیویئر بدل رہا ہے, اس کو پتا ہے کہ امریکہ چین کے ساتھ ایک اکوموڈیشن ریچ کرنا چاہ رہا ہے, ٹھیک ہے, تو وہ اکوموڈیشن ریچ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ پھر جاپان کہتا ہے میرا کیا بنے گا, ساؤتھ کوریا کہتا ہے میرا کیا بنے گا, فلپینز کہتا ہے میرا کیا بنے گا. سب کو عادت ہو چکی ہے امریکہ سب کچھ کرے, ٹھیک ہے. یہ بھی ایک پیراڈاکس ہے پچھلے 70-80 سال کا کہ جب تک امریکہ سب کچھ کر رہا تھا تو وہ سب صحیح تھا, لیکن پھر بھی امریکہ پہ کرٹیسزم تھی, ٹھیک ہے. ایک اینٹی امریکنزم, پیپل لو ٹو ہیٹ امریکہ, ٹھیک ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ امریکہ جو ہے وہ سارے کام بھی کرے, برا بھی بنے. تو یہ انتظامیہ کہہ رہی ہے کہ بھائی یہ ہمیں یہ تو نہیں پتا, اور کسی انتظامیہ کو کسی دور میں یہ نہیں پتا ہوتا کہ وہ 6 مہینے, سال کے بعد, 2 سال کے بعد کیا کریں گے. کیوں؟ کیونکہ یو میک تھنگز اپ ایز یو گو along. یہ ایک قدرتی عمل ہے. تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں, ہیومن کنڈیشن کا ایک فنڈامنٹل جو ہے نا لا ہے, اور وہ یہ ہے کہ آپ کو آگے کا نہیں پتا ہوتا, ڈیٹیل میں نہیں پتا ہوتا. جو حالات آپ کے سامنے آتے ہیں ایک جنرل آئیڈیا ہوتا ہے, جب آپ اس کو آپریشنلائز کرتے ہیں پھر آپ کو پتا چلتا ہے یار یہ تھیوری میں تو بڑا آسان تھا لیکن پریکٹس میں تو بڑا مشکل ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ اب جیسے کہ جی ہم جو ہے یہ لیگیسی آرگنائزیشنز یو ایس اے آئی ڈی, یو ایس آئی پی وغیرہ وغیرہ, ولسن سینٹر, ان کو شٹ ڈاؤن کر رہے ہیں, ڈوج آ رہی ہے, ٹھیک ہے. کیا ان کو پتا تھا کہ یہ جو ہے نا اس کے نتیجے میں پرابلمز کتنے ہوں گے؟ نہیں, لیکن that's how things work, that's how change comes. No, یہ ہمیں موویوں کی عادت ہو چکی ہے کہ ہر چیز کوریوگرافڈ ہوتی ہے اور اس میں کوئی nobody misses a heartbeat. یہاں پہ تو یہ ہے کہ it's a messy process, یہ this is reality. Very interesting. So, میں اس کو تھوڑا لنک کروں اگر. So, آپ America started reinventing itself because اس کی جینز میں ہے انوینٹ کرنا, کیونکہ it was itself invented. Well said. So, America started reinventing itself in 2008 when they elected a black president. اس کے 8 سال کے بعد وہ ٹی پارٹی بنی, اس سے پہلے بن گئی, which then transformed into 2016 of MAGA, Make America Great Again. And then whatever were controversial elections according to Trump and all that, اس کے بعد جب ہم یہاں پہ پہنچے اور MAGA جو ہے is in power, اب اس کے اندر سے ہی نکلا ہے America First. تو چل ہم اسی طرف رہے ہیں کہ America First means کہ بھائی we want to look inwards. اور یہ جو چودھری بننے کا چکر ہے سارے ورلڈ کا جو ہم نے پچھلے 70-80 سال سے چلا ہوا ہے, اس کو ہم اس سے نکلنا چاہتے ہیں. نکلنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہم سب کو چھوڑ دیں گے, لیکن سپروائز کریں گے. کوئی بہت بڑی چیز ہوگی تو فون کر دینا بھائی, ادروائز علاقے کا چودھری جو ہے وہ بھائی اس کو خود ہی ہینڈل کرے. Meanwhile, we want to focus on ourselves. We have a lot of stuff to fix here. اب اس سے ایک پرابلم پیدا ہوتی ہے کہ اب یہاں سے اگر امریکہ اپنے آپ کو ان پلگ کرنا شروع کر دے پیسفک سے, ساؤتھ پیسفک سے, مڈل ایسٹ سے, یورپ سے تو پریٹی مچ ہو گیا ہے تھیوریٹیکلی, اب باقی پریکٹیکلی رہ گئے. تو does it not give rise to the threat کہ powers like Iran acquire nuclear capability, South Korea کہے گا میں بھی لوں گا, ایران کرے گا تو پھر سعودی عربیہ کہے گا میں بھی کروں گا, جاپان آف کورس
they're not gonna sit silent. تو یہ 4-5 تو ایسے ہیں جو کہ بالکل written on the wall ہے. How is America going to deal with that? بہت اچھا سوال ہے. دیکھیں میں ایک اس پہ میں آتا ہوں، لیکن آپ بول رہے تھے تو میرے ذہن میں کچھ باتیں آئیں تو میں نے کہا وہ ضروری ہیں ناظرین کے لیے. دیکھیں جب امریکہ نے یہ بیڑا اٹھایا تھا نا دوسری جنگ عظیم کے بعد، تو صدا کے لیے نہیں اٹھایا گیا تھا. وہ اس وقت جو دیکھیں کوئی بھی قیادت وہ اپنے دور حاضر میں رہ کے تو مستقبل کی پلاننگ کرتی ہے. تو یہ نہیں تھا کہ جی ہم اب جو ہے وہ مطلب فرانسس فوکیاما نے 1989-90 میں جو ہے وہ جو آرٹیکل لکھا تھا اینڈ آف ہسٹری، تو وہ ہم کچھ زیادہ ہی وہ مطلب کول ایڈ پی گئے تھے کہ ہاں بھائی جو ہے نا ہم جیت گئے ہیں وغیرہ وغیرہ. دیکھیں وہ کوئی کنٹینیوم نہیں ہے، لینئر نہیں ہوتا. یہ ایف ڈی آر، ٹرومن، ڈوائٹ آئزن ہاور کا دور آیا، کینیڈی وغیرہ، اس دور میں امریکہ نے جو ضرورت تھی وہ کی. کیا ضرورت تھی اس وقت؟ اس وقت کی ضرورت یہ تھی کہ ناٹسی جرمنی کو ڈیفیٹ کرنا ہے. ناٹسی جرمنی کو ڈیفیٹ کرنے کے لیے اس وقت امریکہ سپر پاور نہیں تھا، اس جنگ کے بعد بنا ہے. امپیریل جاپان تھا، اور امپیریل جاپان جو ہے وہ پیسیفک میں ڈومیننٹ تھا، اور ناٹسی جرمنی یورپ میں ڈومیننٹ تھا. اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ ان کو کیسے ہرائیں گے؟ تو آپ کو سٹالن لیڈ سوویت یونین کے ساتھ معاہدہ کرنا پڑا، کیونکہ اور تو کو ہے نہیں. فرانس آپ کو دیکھ رہا ہے کہ یار ہم تو قبضے میں ہو گیا، ہمارا نازیز نے ہم پہ قبضہ کر لیا ہے، تو ہمیں آزاد کرائیں، لبریٹ کریں ہمیں. یو کے بھی آپ کی طرف دیکھ رہا ہے. تو یہ اس مسئلے کا حل کیا تھا؟ اس مسئلے کا حل یہ تھا کہ سوویت یونین کا بھی انٹرسٹ تھا کہ وہ جرمنی ڈیفیٹ ہو جائے، آپ کا بھی تھا، لیکن اس کی الائنس کی ایک قیمت تھی، اور وہ یہ قیمت تھی کہ آپ ایک کمپیٹیٹر نیشن کے ساتھ جس کی ایک آئیڈیالوجی ہے، جو کہ ایک پول کے تحت ابھر کے سامنے آ رہا ہے، ایک پولیٹیکل اکنامک نظام، الٹرنیٹیو پولیٹیکل اکنامک نظام ٹو ڈیموکریٹک کیپٹلزم وہ دنیا میں پروموٹ کر رہا ہے، اور نئے ملک ابھر کے سامنے آ رہے ہیں. یعنی ورلڈ وار 1 اور ورلڈ وار 2 کے بعد تقریباً کوئی 100 کے قریب نئے ملک بنے ہیں دنیا کے اندر. ٹھیک ہے، یہ چیزیں ہم بھول جاتے ہیں، اس کو ہم فور گرانٹیڈ لے لیتے ہیں، لیکن جو اس دور میں لوگ جی رہے تھے ان کے لیے بڑا اہم تھا یہ. تو امریکہ کا کیا تھا کہ بھائی یہ جو سوویت یونین ہے اس کے ساتھ ہم نے مل کے کام بھی کرنا ہے، لیکن اس کی قیمت یہ ہے کہ پھر یہ برسرے یہ جو ہے طاقتور ہو جائیں گے، اور وہ پہلے سے طے ہو گیا تھا کہ جرمنی ڈیوائیڈ ہوگا ہی ہوگا، ایسٹ اینڈ ویسٹ جرمنی. اور جو مشرقی یورپ ہے اس پہ بھی سوویت یونین کا قبضہ ہوگا. یہ آلریڈی ہم نے فورفٹ کر دیا تھا کہ یہ قیمت ہے ناٹسی جرمنی کو اور امپیریل جاپان کو ختم کرنے کے لیے، کیونکہ دوسری جنگ عظیم کو ختم کرنا ہے. اب اس کے بعد جب وہ جنگ ختم ہو جاتی ہے تو وہ جنگ کب ختم ہوئی اور کب کولڈ وار شروع ہوا کسی کو نہیں پتا. وہ بالکل سیملیسلی ہم سیکنڈ ورلڈ وار سے کولڈ وار میں آ گئے، کیونکہ 2 سپر پاورز تھے. اس زمانے کی ضرورت تھی یہ یو این، یہ آئی ایم ایف، یہ ورلڈ بینک، یہ امریکہ کا بڑا فٹ پرنٹ، مارشل پلان، جاپان جرمنی دونوں کو ریہیبلیٹیٹ کرنا، کیونکہ اگر نہیں کرتے تو یہ سوویٹس کی طرف چلے جاتے. ٹھیک ہے، اس وقت ایک طاقت اور تھی، اتنے بڑے پیمانے کی گلوبل طاقت تھی. تو وہ آپ جتے رہے اس سٹرگل کے اندر، کئی دہائیاں گزر گئیں. اور آپ نے کہا کہ جی ہم ان نئے ملکوں کی اکانومی کو بھی ہم نے جو نا کھڑا کرنا ہے، اگر یہ اکانومی نہیں کھڑی ہوئی تو یہاں ہر جگہ کمیونسٹ موومنٹس ہیں وہ قبضہ کر لیں گے، سوویت یونین آ جائے گا. تو آپ نے کہا جی ان پہ ہم ٹیرف نہیں لگائیں گے، یہ ہم پہ بے شک لگا لیں. یہ بھی ایک یونیک چیز تھی کہ بھائی یہ بھی ہم دینے کے لیے تیار ہیں، قیمت دینے، کیونکہ دیکھیں یہ اچانک ہے کہ جو ہے اچانک کسی کے سامنے جو ہے وہ ایک نیا رول آ جاتا ہے. ٹھیک ہے کہ بھئی پہلے میں نے کبھی کیا نہیں لیکن اب مجھے کرنا ہے. امریکہ اس سے پہلے سپر پاور تو نہیں تھا نا، آئسولیشنسٹ ملک تھا. ورلڈ وار 1 میں جو ہے نا پارٹیسپیشن کی، اس کے بعد پھر سے آئسولیشن میں چلے گئے. لیگ آف نیشنز کو سپورٹ نہیں کیا امریکہ نے، جس وجہ سے لیگ آف نیشنز فیل ہو گئی. لیکن اب واپس جانا مشکل تھا، لیکن یہ صدا کے لیے نہیں تھا. یہ تھا کہ بھائی اس وقت کے دور میں، میں 70 کی دہائی میں آئی گرو اپ،
تو مجھے یاد ہے نیو یارک سٹی میں جو ہے وہ نیوکلیئر بام شیلٹرز کے ڈرلز ہوا کرتی تھی اسکول کے اندر. ٹھیک ہے, کیوں؟ کیونکہ وہ اس دور کی حقیقت تھی. وہ دور ختم ہوئے ہوئے بھی اب 30 سال ہو گئے. یہ جو نیٹو کی جو ہے کیا ضرورت ہے, کیا یہ ڈبیٹ, یہ 30-35 سال پرانی ہو چکی ہے. سو آئی تھنک وٹ وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ از کہ امریکہ نے کبھی اس چیز کو وہ سدا کے لیے کرنے کے لیے نہیں کیا تھا, تیاری نہیں کی تھی. اور اب مسئلہ یہ ہے کہ اوور 70-80 ایئرز یہ آئیڈیالوجی بن گئی ہے جس کو ہم رولز بیسڈ لبرل انٹرنیشنل آرڈر کہتے ہیں. یہ ٹول تھا, ٹول بیکیم این آئیڈیالوجی. ٹول, اچھا ہر ٹول جو ہے کی ایک ایکسپائری ڈیٹ بھی ہوتی ہے, ٹھیک, جس کے بعد وہ اگر آپ اسی راستے پہ چلتے ہیں تو آپ کا نقصان ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو جتنے پرابلمز ہم نے جو ہے جس کی نشاندہی کی ہے وہ سارے کے سارے اس کی کاسٹ ہیں اس 70-80 سال کی. سو اب آپ کو کیا کرنا ہے؟ اب ایک میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ اسٹریٹجکلی دیکھیں تو دس از اے ویری اپرچون ٹائم فار امیرکا ٹو ری ایڈجسٹ. کیوں؟ دیر از نو سوویت یونین. رشیا از ناٹ سوویت یونین. رشیا ایک تھرڈ ورلڈ کنٹری بن کے رہ گیا. چین بھی وہ طاقت نہیں ہے. اگر وہ اتنی بڑی طاقت ہو تو پھر وہ جی جو ہیں صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے نہ ملنا چاہیں. And they know it. اینڈ دے نو اٹ. ان کی اکانومی کا کیا حال ہے, وہ اپنے جرنیلوں کو پرج کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, اپنے لوگوں کو پرج کر رہے ہیں. یہ دیز آر دی اونلی ٹو پلیئرس, ٹھیک ہے. تو دس از این اپرچون ٹائم قدرتی طور پہ فار اے نیو سسٹم ٹو ایمرج. وہ نیا سسٹم یہی ہے جو جیسے آپ نے کہا کہ وی ڈونٹ نیڈ ٹو بی دا چودھری آف دا ورلڈ, ٹھیک ہے, ہم اوور سی کریں گے, لیکن ہر خطے کے اندر allied پارٹنر نیشنز وہ برڈن شیئرنگ اور برڈن شفٹنگ کے نئے نظام کے تحت وہ آپریٹ کریں گے. اب یہ آسان نہیں ہے, ٹھیک ہے. یہ آپ جو ہے یورپ کو تو کہہ رہے ہیں, لیکن یورپ کے حوالے جو ذمہ داری کرنے سے پہلے آپ کو یوکرین کی جنگ بند کرنی ہے. اسی وجہ سے اس میں وہ جتے میں. مشرق وسطیٰ کے اندر آپ یہ نہیں کہہ سکتے ترکی, سعودی عرب, اپنا اسرائیل, اور چونکہ سعودی عرب نے پاکستان کو بھی اس میں لے آئے ہیں تو آپ بس آج کے بعد آپ کا یہ, ٹھیک ہے. آپ ایران از اے ڈسرپٹر. ایران پچھلے 50 سال سے ایک ڈسرپٹر ریویژن اسٹیٹ کے تحت چل رہا ہے. وہ اس پورے خطے کی آرکیٹیکچر تبدیل کرنا چاہ رہا ہے. اس نے جو ہے یہ چیز صرف امریکہ اور اسرائیل سے جنگ نہیں لڑ رہا, وہ عرب دنیا میدان جنگ ہے اس کا. اس لڑائی میں عرب دنیا جو ہے عرب کنٹریز کے اندر اس نے پراکسیز کو جو ہے سپورٹ کیا ہوا ہے. ترکی نہیں چاہتا یہ, پاکستان نہیں چاہتا یہ, کہ جی کیا پاکستان چاہے گا کہ جی اس بارڈر پہ بھی ایک جو ہے ہاسٹائل کنٹری ہے, نیوکلیئر ویپن سٹیٹ ہے, ادھر بھی آ. No way. So that's why this leadership in اسلام آباد and پنڈی وہ اتنی محنت کر رہے ہیں کہ یار نہ ہی وہ چاہتے ہیں کہ یہ ریاست جو ہے کولیپس کر جائے, کیونکہ وہ تو لینے کے دینے پڑ جائیں گے. پورا ویسٹرن فرنٹ جو آلریڈی خطرناک بنا ہوا ہے وہ اور بھی خطرناک ہو جائے گا, اور اگر اس کا الٹ بھی ہوتا ہے وہ بھی قابل قبول نہیں ہے. تو آپ اچھا اس پہ ہم بات کر, اس پہ میں سیپریٹلی بات کرنا چاہتا ہوں. اگر آپ تھوڑا کامنٹ کرتے ہیں اس کے اوپر, یہ جو ایشیا پیسیفک, ساؤتھ پیسیفک جو ہے وہاں پہ یہ کوریا, جاپان جو ہے, wouldn't they want to جی that's a good question. تو دیکھیں امریکہ یوریشیا کا جو بر اعظم ہے, افریقہ یوریشیا کے جو بر اعظم ہے, ان سے اپنے آپ کو ریٹرنچ کر رہا ہے, ٹھیک ہے, لیکن میریٹائم سپیسز سے نہیں کر رہا. اسی وجہ سے آپ کی ویسٹرن ہیمسفیئر اسٹریٹجی آرگینکلی لنکڈ ہے انڈو پیسیفک اسٹریٹجی کے ساتھ. سو دیر از اے لاجک ہیئر, کیونکہ امریکہ ایک اوشینک پاور ہے. جیسے آپ نے پروگرام کے شروع میں کہا, دس از این انٹائر کانٹیننٹ, وی مطلب آئسولیشن افورڈ بھی کر سکتے ہیں اگر مطلب جو ہے نا ورسٹ کم ورسٹ. سو لیکن چونکہ امریکہ جو ہے وہ ایک اوشینک پاور ہے, وہی اوشنز جو آج امریکہ کی طاقت کا ذریعہ ہے وہ کل کو ولنریبلٹی بھی بن سکتی ہے اگر ان کو مینٹین نہ کیا جائے. اور اوشنز کا اور اسپیس کا اور الیکٹرو میگنیٹک اسپیکٹرم کا بڑا گہرا تعلق ہے آپس میں. یہ چیزوں سے امریکہ انحراف نہیں کرے گا. تو اب لیٹس اپلائی دس اسٹریٹجی ٹو دا ویسٹرن پیسیفک. ویسٹرن پیسیفک میں ہم چین سے کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں آپ ایک جیو اکنامک طاقت ہیں, آپ ایک جیو ٹیک طاقت ہیں, ہم آپ کے ساتھ کاروبار کرنے کے لیے تیار ہیں, لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ آپ ہمیں ملیٹریلی چیلنج نہیں کریں گے.
ٹھیک ہے نا, یہ ایک قدرتی عمل ہے کہ ایک جو ہے ملک ہے وہ کہہ رہا ہے کہ یار کوئی بھی جو ہے کسی کے ساتھ کاروبار تب تک ہی کرتا ہے نا جب تک اگلا ہاسٹائل نہیں ہو رہا. تو وہی پرنسپل ہے یہاں پہ بھی. تو یہ بیسس ہے گفتگو کا چائنا اور امریکہ کے درمیان. اب وہ کہتے ہیں جی تائیوان, تو ہم کہتے ہیں یار تائیوان کا مسئلہ تو ہم نے آپ کے ساتھ جب دوستی کی تھی 70 کی دہائی میں تبھی حل کر دیا تھا. ہم ان کو نہیں چائنا مانتے, ہم ون چائنا پالیسی کو جو ایکسپٹ کرتے ہیں. یو این میں سیٹ آپ کے پاس ہے چائنا کی, ٹھیک ہے, اور اگر آپ کو کوئی زیادہ تحفظات ہیں تو وہ پھر یہی ہے کہ ٹھیک ہے اس پہ ہم لین دین کر سکتے ہیں, آپ ان کے اوپر قبضہ نہ کریں, ہم ان کو جو ہے ان کی آزادی کو سپورٹ نہیں کریں گے. اسی وجہ سے جو اپوزیشن پارٹی ہے کے ایم ٹی تائیوان کے اندر, ان کی چیئر وومن جو ہے وہ یہاں آئی ہیں, بیجنگ آئی ہیں, دورہ کیا ہے. اس پہ زیادہ لوگوں نے جو ہے دھیان نہیں دیا, لیکن اٹس اے ویری سگنیفیکنٹ تھنگ. تو that's the founding party of Taiwan, of China. فاؤنڈنگ پارٹی آف تائیوان, اور جو موجودہ رولنگ پارٹی ہے ڈی پی پی وہ پرو انڈیپینڈنس ہے, وہ ینگر لوگوں کی, ان کی جو الیکٹریٹ ہے وہ ینگر لوگوں پہ مشتمل ہے. تو وہ آزادی چاہتے ہیں, لیکن ان کی جو پولیٹیکل ساکھ ہے وہ کمزور ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, ان کے جو درمیان کی پارٹی ہے جو تھرڈ پارٹی ہے ٹی پی پی, اٹ از گریویٹیٹنگ ٹورڈز کے ایم ٹی, کیونکہ وہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ ریٹرنچ ہو رہا ہے اور ہمیں کوئی ماڈس ویونڈی نکالنا ہے چائنا کے ساتھ, ہم یہ صدا کی نہیں کر سکتے. تو امریکہ کو کیا چاہیے؟ امریکہ کہتا ہے یار دیکھو سیمی کنڈکٹر انڈسٹری پہ تمہارا قبضہ نہیں ہونا چاہیے, وہ ان کو کرنے دو, ٹھیک ہے, ان کو کرنے دو, اور وہ آپ سے آزادی نہیں مانگیں گے. تو بیچ میں یہی ہوگا کہ آپ کا ایک یونین ہو جائے, ٹھیک ہے, جیسے ہانگ کانگ ہو جائے, وہ ایک ایو ٹائپ کا کوئی ماڈل کر لیں, جس طرح ہم کینیڈا اور جو ہے امریکہ چل رہے ہیں, میکسیکو چل رہے ہیں, آپ بھی کر لیں بیٹھ کے. تو مسئلہ یہ انتظامیہ مسئلہ حل کرنا چاہ رہی ہے کہ بھائی نہ ہی ہم جو ہے یہ صدا کے طور پہ جو ہے ان کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ اس میں شرط یہ ہے کہ آپ اپنی ہاسٹائل انٹینشنز کو جو ہے وہ ختم کریں, یا کم از کم ہمیں یقین دلائیں کہ ہاں بھئی آپ کی کوئی ہاسٹائل انٹینشنز نہیں, اور اس کو بھی کیا جا سکتا ہے. تو اب یہ ایشو ہے ویسٹرن پیسیفک کا. کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم تائیوان کو we're gonna throw Taiwan under the bus? No, we're not going to. ٹھیک ہے, لیکن انسرٹنٹی ہے نا. جاپان کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں, ساؤتھ کوریا کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں, فلپینز, انڈونیشیا, ملیشیا, آسٹریلیا, ان سب کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں, تو ان کو نہیں پتا کہ امریکہ کا اگلا قدم کیا ہوگا اور وہ ان کی سیکیورٹی کے اوپر اس کا کیا اثر پڑے گا. سو دیئرفور ان کے اندر بھی اضطراب ہے, اینگسٹ ہے, ٹھیک ہے, وہ جو ہے ایک انسرٹنٹی ہے. تو یہ ایک ڈسکشن چل رہا ہے, یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا شارٹ ٹرم میں, دس از اے لانگ ٹرم تھنگ, جو کہ آئی ڈونٹ تھنک کہ یہ جو ہے نا ہم جو ہے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جو حکومت ہے اس سے آگے دیکھتے نہیں ہیں. 2 سال رہ گئے ہیں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی حکومت میں, 2.5 سال کر لیں. وہی جو آپ کہہ رہے ہیں نیشنل سیکورٹی اسٹریٹجی جو ہے وہ اب چلے گی آگے. اور اب اگر ڈیموکریٹس بھی آ جاتے ہیں نا 28 میں, ٹھیک ہے, اگر وہ بھی آ جاتے ہیں, جیت جاتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ کوئی اس کا واپس سٹیٹس کو اینٹی پہ نہیں جائیں گے. وہ جیتیں گے بھی تبھی جب وہ کہیں گے ہم آپ کو بتاتے ہیں امریکہ فرسٹ کا اصل مطلب کیا ہے. وہ اس آئیڈیالوجی کو اپنائیں گے اور آگے لے کے چلیں گے. دیکھیں ایف ڈی آر نے نیا نظام لے کے آیا, ٹھیک ہے, پھر ٹرومن کی حکومت رہی, لیکن آئزن ہاور نے آ کے کیا سب کچھ تبدیل کر دیا؟ ریپبلکن تھا نا وہ, نہیں, اس نے اسی کو لیا اور آگے بڑھایا. یہ پچھلے جو ہے بائیڈن کا دور دیکھ لیں, میں آپ کو مائکرو لیول پہ ایکسپلین کرتا ہوں. صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے 1.0 میں پہلی ٹرم میں 3 کام کیے تھے: ٹف آن چائنا, نیکسٹ نیوکلیئر ڈیل ود ایران, اینڈ طالبان جو ہیں ان کی ساتھ ڈیل بنا لی. اب وہ مسئلہ جو ہوا ہے وہ کیا جب بائیڈن آئے انہوں نے کہا نہیں یہ غلط ہوا, میں دوبارہ سے نیوکلیئر ڈیل کر لوں گا ایران کے ساتھ؟ نہیں, انہوں نے نہیں کی, انہوں نے کوشش بھی نہیں کی, کیونکہ ان کو پتا تھا کہ وہ جو کمزوریاں تھیں وہ اب سب کے سامنے عیاں ہو گئی تھی جے سی پی او کے لیے, اور بڑا مشکل تھا واپس جانا. اب ان کی جماعت ڈیموکریٹک پارٹی جو ہے وہ it's built on human rights, women's rights, minority rights, اس کے اوپر ان کا بڑا فوکس ہے. غزہ پہ کچھ نہیں کیا. ہاں نہیں, غزہ کا تو بعد میں آیا. کیا طالبان, انہوں نے کہا نہیں یہ غلط طالبان کے ساتھ ڈیل ہوئی ہے, میں تو عورتوں کو نہیں چھوڑوں گا افغانستان میں اور مائنورٹیز کو نہیں چھوڑوں گا, تو ہم تو نہیں نکل رہے یہاں سے. تو وہ کیا,
اور چائنا پہ بھی ڈبل ڈاؤن کیا انہوں نے. ہاں یس. سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پرسنالٹیز اینڈ پارٹیز ان دس لانگ رن ڈو ناٹ میٹر, یہ مومنٹری ہوتی ہیں. اچھا تو اب اس کو ذرا چلتے ہیں, اب یہ آج کل کے حالات پہ آتے ہیں. اینڈ آپ نے کچھ آرٹیکلز لکھے تھے اور اب ایران کی طرف آتے ہیں. تو آپ کا پوائنٹ یہ ہے کہ ایران جو ہے, میں اگر کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, کہ وہ زیرو انریچمنٹ مانگ رہا ہے, زیرو انریچمنٹ کے اوپر وہ اگری نہیں کر رہا. اپنی مثال ڈیفینس کے اوپر وہ کسی قسم کی لمٹس اگری نہیں کر رہا. اور پراکسیز جو اس کی ہیں, یہ حماس, حزب اللہ وغیرہ, اس کو سیسیشن کے اوپر اگری نہیں کر رہا. اور امریکہ یہ چاہتا ہے ان تینوں کے اوپر ایران جو ہے وہ پیچھے ہٹے, یعنی کہ انریچمنٹ, میسل ڈیفینس اینڈ پراکسیز. اور ان ایکسچینج ڈی ایسکلیشن کرنے کے لیے تیار ہے امریکہ, اور سینکشنز کے اوپر ریلیف دینے کے لیے تیار ہے. سو یہ جو میں نے آپ کے آرٹیکلس پڑھے اس میں سے. تو اب مجھے یہ بتائیے کہ اس کا کیا چانس ہے, یہ واٹ ایگزیکٹلی شوڈ وی ایکسپیکٹ اینڈ وین, یہ جو اس وقت پھنسا ہوا ہے معاملہ, یہ کہاں جا کے اس کا سلوشن نکلے گا؟ جی اور کیا سلوشن؟ دیکھیں الٹیمیٹلی اگر ہم اس کو سمجھنا چاہیں گے نا, اور ایران کا کیا بیہیویئر ہوگا, وہ کتنا کمپرومائز کرے گا, کتنا نہیں کرے گا, اس سارے کو سمجھنے کے لیے ہمیں ایران کے امپیریٹیوز, اس کی کنسٹرینٹس اور اس کی کیپبلٹیز کا اندازہ لگانا ہے. اس کا امپیریٹیو کیا ہے؟ اس ریجیم کا, یہ جو اسلامک ریپبلک آف ایران ہے, جب سے یہ مارز وجود میں آئی ہے, تو یہ کانسٹنٹلی اپنا پرائمری امپیریٹیو جو ہے اس کو پرسو کر رہی ہے, کیونکہ اچیو نہیں کر پائی. وہ کیا ہے؟ ریجیم پریزرویشن. نئی ریجیم تھی, 18 مہینوں کے بعد صدام نے حملہ کر دیا, 8 سال جنگ چلتی رہی, پھر ریکنسٹرکشن ہوا. ریکنسٹرکشن کے دوران جو ہے ریفارمسٹ ابھر کے سامنے آ گئے, صدارتی انتخابات انہوں نے جیت لیے. یعنی یہ ریجیم کے اندر سے ہی ریفارمسٹ نکلے تھے, ٹھیک ہے. اور پارلیمنٹ پہ بھی ان کے جو ہے نا میجورٹی ہو گئی, لوکل جو ہے نا میونسپیلٹیز پہ بھی ان کی جو ہے نا میجورٹی ہو گئی. تو بڑا مشکل دور تھا, اور وہ یہی تھا کہ جی یہ اگر ریفارمسٹ آ گئے, یہ تھوڑے سے جو ہے نا ویسٹ کی طرف زیادہ فرینڈلی ہیں اور وغیرہ, تو یہ تو ہمارا جو ریزن فار ریولوشن ہے وہی ختم ہو جائے گا. تو انہوں نے پھر سے ان کو کمزور کرنے کی کوشش کی. بائی دی اینڈ آف خاتمی ایرا 2004 میں, ابھی سابق صدر جو ہے نا محمد خاتمی کی حکومت تھی, تو پارلیمنٹ کے اندر وہ انہوں نے رولز تبدیل کر کے لوگوں کو ڈسکوالیفائی کرنا شروع کر دیا, اور 2004 میں کنزرویٹیوز کی میجورٹی آ گئی. وہ ایک بیسکلی انہوں نے پری الیکٹورل انجینئرنگ کر کے تو اپنا اجارہ داری قائم کر لی. پھر محمود احمد نژاد کو الیکٹ کروایا گیا, اور پھر کیا ہوا کہ انہوں نے کہا اچھا جی ناؤ اب ہم سکھ کا سانس لے سکتے ہیں. لیکن ساتھ ہی پھر یہ ہوا کہ 9/11 ہو گیا. 9/11 کے بعد جو ہے افغانستان میں امریکی فوجی آ گئے, نیٹو آ گئی, عراق میں جو ہے ریجیم چینج ہوئی. بائی دا وے اس ریجیم نے جیسے 80 کی دہائی میں امریکہ اور اسرائیل سے لے کے اسلحہ تو عراق کے خلاف جنگ کی تھی, تو اس ریجیم نے, فار دوز ہو تھنک کہ یہ ریجیم جو ہے بڑی ریزسٹنس شو کر رہی ہے, یہ ریجیم ورکڈ ویری کلوزلی ود یونائٹڈ اسٹیٹس ٹو ٹاپل دا طالبان, ٹھیک ہے, اینڈ ٹاپل صدام. یہ تو ڈاکیومنٹڈ ہے, اس میں الائز تھے. ہاں. اور پھر 2014 میں پھر سے آئسس کو ڈیفیٹ کرنے کے لیے ان کے ساتھ الحاق کیا گیا. زمین پہ یہ لڑ رہے تھے عراق میں, اور جو ہے ایئر فورس جو ہے امریکہ کی تھی اور اسپیشل فورسز امریکہ کی تھی. بگ ٹکٹ آئٹمز. سو کہنے کا مقصد یہ تھنگز آر ناٹ بلیک اینڈ وائٹ. لیکن یہ ریجیم جو ہے اپنی امپیریٹیو کو حاصل نہیں کر پائی. وقت کے ساتھ ساتھ کنزرویٹیوز کی آپس میں اندر جو ہے وہ ڈس اگریمنٹس ابھر کے سامنے آ گئے. تو جس کے اوپر وہ انحصار کر رہے تھے کہ بھائی یہ جو اگر کنزرویٹیوز آ جاتے ہیں تو بس پھر ریجیم پرزرو ہو جائے گی, وہ نہیں ہو پائی. وقت کے ساتھ ساتھ مظاہرے بڑھتے گئے, 2009, 2017, 18, 19, 21, پھر 2022-23 میں, اور پھر جو ہے یہ جو 2023 کے بعد جو انہوں نے یہ حملہ جو حماس نے کیا تھا, یہ IRGC-QF کا کمیشنڈ حملہ تھا, ٹھیک ہے, کیونکہ وہ ابراہیم اکورڈ کو ٹورپیڈو کرنا چاہ رہے تھے. حماس کا بھی جو ہے وہی تھا
گول تھا، ان کا بھی وہی گول تھا، انہوں نے ان کے ذریعے وہ کیا. تو اب ان کو لینے کے دینے پڑ گئے. اب ایسے موڑ پہ ہیں کہ پہلے تو یہ کبھی بھی مطلب طاقتور نہیں تھے، یہ ہمیشہ سے ان کو یہی تھا کہ رژیم ہماری گر جائے گی. اب تو جو ہے بالکل نہج پہ پہنچ چکے ہیں. اگر اب نہج پہ پہنچ چکے ہیں تو اب وہ کس حد تک ریزسٹ کر سکتے ہیں. تو زیرو انریچمنٹ کو ان کو ماننا پڑے گا. اگر نہیں مانیں گے تو آئی ڈونٹ تھنک کہ یہ جو ہے اپنا امریکہ جو ہے اس کے علاوہ کوئی چیز کو ایکسپٹ کرے گا. پراکسیز کا جہاں تک 15 سال کے لیے مطلب وہ تو جے سی پی او نے بھی کہا تھا نا 15 سال کے لیے. تو 10 سال تھا جی جے سی پی او میں 10 نہیں تھا 10 لیکن 15 بھی اگر آپ کر دیتے ہیں تو دیٹس ناٹ ایکسیپٹیبل بیکاز ونس اگین ونس یو میک اے ڈیل 15 سال کے بعد یہ پھر سے شروع ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. اینڈ دین ہاؤ ڈو یو نو دیٹ اف یو واک اوے دیٹ دے آر ناٹ ڈوئنگ اینی تھنگ. کیونکہ سینکشنز ریلیف جو ہے وہ ان کو بہت پیسہ دے گی، جیسے کہ جے سی پی او نے دیا تھا. اور وہ پیسہ انہوں نے کہاں لگایا تھا وہ بھی سب کو پتا ہے کہ انہوں نے اپنے نیوکلیئر پروگرام میں لگایا، اپنی پراکسیز میں لگایا. اندرونی طور پہ انہوں نے اپنے ملک کو بہتر کرنے کے لیے نہیں کیا، جس کی وجہ سے پروٹیسٹ ہوتے رہے. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ ان کو اگر اس رژیم نے اپنے آپ کو پرزرو کرنا ہے، اس کو ایوالو کرنا ہے. اور یہ میں نے اس کے اوپر 2 سال پہلے مضمون بھی لکھا تھا کہ یہ آلریڈی ایک ایوولوشن کے پیتھ پہ ہے، کیونکہ سپریم لیڈر بوڑھا ہو چکا ہے. یہ 36 سال سے حکومت کر رہا ہے. ایک نیا سپریم لیڈر آئے گا، وہ اس جیسا نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ بہت زیادہ طاقتور ہے، انٹرنچڈ ہے. جو نیا آئے گا وہ جو ہے ملٹری کے ہاتھ میں ایک پپٹ ہوگا. ٹھیک ہے. یہ میرا مضمون ہے 2 سال پہلے کا. مجھے اس وقت نہیں پتا تھا کہ یہ اتنے حالات ہو جائیں گے، جنگ ہو جائے گی اور مطلب رژیم اتنی زیادہ لڑکھڑا جائے گی. تو میں تو اسیوم کر رہا تھا کہ there is no war happening but there is a evolution happening within the regime. اب وہ سارا ایکسیلریٹ ہو گیا وہ پروسیس جس کی میں نے نشاندہی کی تھی. تو اب ان کو ریفارم کرنا ہے اپنے آپ کو، ان کو ایکسیپٹ کرنا ہے کہ بھائی ہم جو ہے مطلب رژیم کو پرزرو کرنے کا کیا طریقہ کار ہے. ان کو ایک تو جنگ بندی چاہیے، لیکن صرف جنگ بندی سے کام نہیں چلے گا، سینکشنز ریلیف اور رسپائٹ بھی چاہیے. اینڈ یونائٹڈ اسٹیٹس از ناٹ گوئنگ ٹو جسٹ گیو اے بلینک چیک کہ جی جو ہے آپ نے یہ مان لی تو چلیں ہم آپ کے اوپر سے سارے کے ساری وہ they're going to keep a check. They're going to say okay this is what if you do this then we're going to give you this. تو ایک ایک چیز کے اوپر نیگوشیشن ہوگی، ایک ایک چیز پہ بارگننگ ہوگی کہ اگر آپ کو اس انڈسٹری سے جو ہے سینکشنز ریلیف چاہیے تو پھر آپ کو یہ کام کرنا ہے بیٹھ کے. سو آئی تھنک کہ یہ ان کو پتا ہے کہ ان کو کمپرومائز کرنا ہے. لیکن ان کا گول یہ ہے کہ کمپرومائز تو ہم کر لیں لیکن ہم ایسا نہ ہو کہ ہم دنیا کے سامنے یہ ہو کہ ہم نے گھٹنے ٹیک دیے. ٹھیک ہے. سو ہاؤ ڈو وی کمپرومائز وداؤٹ لوکنگ لائک وی کیپیچولیٹڈ which means you have to engineer the deal. اب وہ انجینئرنگ آف دا ڈیل جو ہے وہ آسان تو نہیں ہوتا نا. اسی وجہ سے جو ہے ایک راؤنڈ ہوا، وہ راؤنڈ انکنکلوسیو تھا اسلام آباد میں. اس کے بعد جو ہے ان کے اندرونی اختلافات بھی ہیں. ٹھیک ہے نا. اندرونی اختلافات جو پہلے سے موجود تھے وہ اب جو ہے نا بہت زیادہ ایگریویٹ ہو چکے ہیں. کیوں؟ there is no supreme leader. The IRGC is running the show. باقی جو اسٹیک ہولڈرز ہیں، کلرجی ہیں، وہ بھی اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن وہ چین آف کمانڈ جو تھا وہ ٹوٹ چکا ہے. تو وہ چین آف کمانڈ کی ایبسنس میں فیصلے کرنا بھی بہت مشکل ہے. سو آئی تھنک کہ جو ہے یہ از گوئنگ ٹو بی اے سلو ہال بٹ آئی اسیوم دے آر ریشنل. آئی اسیوم وہ جو ہے جیو پولیٹیکل سوسائڈ نہیں کمٹ کرنا چاہتے، تو پھر دے ول ہیو ٹو کمپرومائز. تو ان سے یہی کہا جا رہا ہے کہ بھائی حزب اللہ ایک پولیٹیکل پارٹی ٹھیک ہے، پولیٹیکل پارٹی رہے مطلب جو ہے، لیکن اس کے پاس اسلحہ نہیں ہونا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ کسی اور فیکشن کے پاس اسلحہ نہیں ہے لبنان کے اندر. جب طائف کی جنگ، جب 1989 میں طائف اکارڈز ہوئے تھے، سول وار اینڈ ہوئی تھی، تو بڑا ایک عجیب سچویشن تھا کہ باقی تمام گروپس کو کہہ دیا کہ جی آپ ڈسارم کر دیں، اور وہ کر گئے. لیکن حزب اللہ نے کہا نہیں ہم نہیں کریں گے، اور اس پہ جو ہے نا اسرائیل کی وجہ سے ہے نا، تو اسرائیل کے پاس بھی تو اسلحہ ہے. ہاں، لیکن اس کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ لیبنیز فورسز کو کریں نا، لیبنیز اور ملٹری کے اوپر جو ہے نا پیسہ لگائیں بیٹھ کے. strengthen them. Why do you need one faction to run the foreign policy and defense policy of the country? مسئلہ یہ ہے کہ ایران جو ہے، دیکھیں حزب اللہ is not like the Houthis and Hamas. ٹھیک ہے. وہ گروپ پہلے سے قائم تھے، ایران نے آ کے ان کی مدد کر دی. حزب اللہ is a creation of Iran.
It's an extension of the Islamic Republic. हिजबुल्लाह इज नॉट समथिंग जो कि ऑर्गेनिकली उभर के सामने आई थी. उससे पहले एक पार्टी थी, अमल पार्टी, लेबनान के अंदर, जो आज भी है. स्पीकर ऑफ पार्लियामेंट अभी भी उन्हीं का ही है, ठीक है, नबी बर्री जो है. तो वो ये जो सिचुएशन है, ये इनको अब जो है वो जो पिछले दौर था वो उसमें भी तब्दीली आनी चाहिए. बिकॉज नाउ यू हैव अ चॉइस, ईदर इजराइल विल कंटिन्यू इट्स मिलिट्री ऑपरेशंस इन लेबनान, या फिर ये है कि आप जो है हिजबुल्लाह को डिसआर्म करें. दोस आर द टू चॉइसेस. रैशनल एक्टर यही करता है कि अच्छा मैं आई कंटिन्यू टू पुश ऑन अ सर्टेन फ्रंट फॉर सो लॉन्ग, लेकिन अब मेरे पास वो गुंजाइश नहीं रही है. इसी तरीके से आपका जो है ये जो न्यूक्लियर जो बैलिस्टिक मिसाइल है वो बड़ा मसला है. वो मेरा जो लेटेस्ट मजमून आया है, आई थिंक दैट्स द हार्डेस्ट पार्ट. उसकी वजह ये है कि आप किसी मुल्क को कैसे कह सकते हैं कि हाँ भाई वो अपने लिमिट करे अपने डिफेंस कैपेबिलिटीज. सो वेयर इज द लाइन बिटवीन ऑफेंसिव कैपेबिलिटीज एंड डिफेंसिव कैपेबिलिटीज? इट्स वेरी ब्लरी. So that's going to be a long-term problem. Not, I don't think the proxy का issue इतना बड़ा नहीं है और ना ही nuclear issue है. That's going to be the big issue because अब वो genie out of the bottle है. The unthinkable has happened. ईरान और के ऊपर हमला डायरेक्टली हो चुका है, उसने जवाबी कार्रवाई भी कर दी अरब ममालिक के ऊपर. This is the new reality. अब इसको normalize करने से कैसे रोकेंगे? That's the big issue. अच्छा, तो अब we have about 10 minutes remaining. टॉपिक्स अभी बहुत ज़्यादा हैं, सो लेट्स ट्राई टू क्विकली रैप अप. ये 2-3 सवाल मेरे और हैं. तो आपने कहा कि यूएस जो है वो अपने आप को अनप्लग करना चाह रहा है डिफरेंट जगहों से, और मिडल ईस्ट के अंदर उसकी कोशिश यही थी, और इट वाज ट्राइंग टू कंस्ट्रक्ट अंडर अब्राहम अकॉर्ड्स कि वो इसराइल और मुसलमान कंट्रीज जो हैं, सऊदी अरेबिया और बाकियों ने तो कर भी लिया है, ये बहरीन और यूएई वगैरह, तो वो कतर, जीसीसी वगैरह, उनको सबको मिला के एक बैलेंस क्रिएट करे ताकि उसको निकलने में आसानी हो. बट इट डिडंट टर्न आउट टू बी दैट सिंपल. सऊदी अरेबिया ने अभी ज्वाइन नहीं किया था, हमास ने अक्टूबर 23 कर दिया, अक्टूबर 7 कर दिया 2023, एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री. अब अगेन ये जो आर्किटेक्चर नया आप जिसकी बात कर रहे हैं, तो एक तरफ इसराइल, यूएई, बहरीन, कुवैत आ रहा है, दूसरी तरफ सऊदी अरेबिया, टर्की, पाकिस्तान, इजिप्ट एंड अजरबैजान. सो ये एक काइंड ऑफ अ बैलेंस पॉसिबल हो सकता है. सवाल मेरा ये कि ये इज दिस एन ऑफशूट ऑफ द बोर्ड ऑफ पीस, और इसमें ईरान फिर किधर रह जाता है? क्या ये फिर ये जो सऊदी अरेबिया, टर्की, पाकिस्तान, इजिप्ट, अजरबैजान, ये ईरान को समहाउ कंटेन करेंगे? और इसी सवाल में ये है कि इस सारे एफर्ट में यूएई और बहरीन वगैरह किधर छुप जाते हैं, उनका क्या फ्यूचर होगा? बहुत अच्छा सवाल है. देखें, बोर्ड ऑफ पीस, इब्राहिम अकॉर्ड, इस स्ट्रेटजी की जो है ना कुछ टैक्टिक्स समझ लें, इस ब्रॉडर स्ट्रेटजी की, कि हमें रिट्रेंच करना है, लेकिन रिट्रेंच हम तभी कर सकते हैं कि जब हमारे पास कोई मुतबादिल निज़ाम हो. वो मुतबादिल निज़ाम की 1.0 वर्जन था इब्राहिम अकॉर्ड, कि यार देखें, अगर आपको फ़लस्तीनियों के लिए राइट्स चाहिए, आपको फ़लस्तीनियों का मसला हल करना है, तो अब आप जो है डायरेक्टली इजराइल से बात करें. ये अमेरिका की जिम्मेदारी नहीं है, ठीक है. ये कई एडमिनिस्ट्रेशंस आई और गई और उन्होंने यही कहा कि जी हम 2 स्टेट सोल्यूशन के सपोर्ट करते हैं और हम 2 स्टेट सोल्यूशन की तरफ काम कर रहे हैं. लेकिन उन्होंने ना आपको कभी ये बताया कि वो कब कर सकेंगे, क्योंकि वो वादा जरूर करते रहे लेकिन कोई टाइम टेबल नहीं दे सके, क्योंकि उनकी बस की बात नहीं थी. तो सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, I'll be honest with you, this is not something we can do. ठीक है. ये आपकी जिम्मेदारी है, यानी ये मुखातिब हैं सऊदी अरब के साथ, कि सऊदी अरब दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क है, आप लीडर हैं, फिर जो है इस्लामी दुनिया में भी आपका एक मुकाम है, क्योंकि होली प्लेसेस आपकी हैं, आपके जो है मुल्क में है, तो आपका एक इतना बड़ा मुकाम है, आलमी मुकाम है, आप दुनिया के सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ क्रूड भी हैं, यू हैव इन्फ्लुएंस, यूर अ G20 कंट्री. तो आप ये जिम्मेदारी खुद उठाएं, ठीक है. हम आपको सपोर्ट करेंगे, लेकिन आपको इजराइल के साथ मिलकर करना पड़ेगा, क्योंकि और कोई रास्ता नहीं है. गाजा पे भी वो काबज हैं, वेस्ट बैंक पे भी वो काबज हैं. यू हैव टू वर्क इट आउट विद देम. उनको क्या चाहिए? उनको चाहिए कि अगर ये
ان جگہوں سے ہمارا قبضہ ختم ہو جاتا ہے تو یہاں سے ہم پر حملہ نہیں ہوگا. وہ کوئی گارنٹی نہیں کر سکتا, وہ آپ ہی کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اور آپ نے میدان کھلا چھوڑا ہوا ہے ایران کے لیے کہ وہ حماس کو بھی سپورٹ کرے, اس کو بھی کرے. یو ہیو سیڈڈ ٹیریٹری, ٹھیک ہے. سو ناؤ ٹیک جو ہے, اور ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ آپ اکیلے نہیں کر سکتے کیونکہ آج تک آپ نے ہم پہ انحصار کیا, تو اچانک تو آپ نہیں کر پائیں گے. تو ٹھیک ہے, آپ جو ہے ترکی کے ساتھ کام کریں, آپ دوسرے اور عرب ملکوں کے ساتھ کام کریں, آپ پاکستان کے ساتھ کام کریں. ہینس دی اسٹریٹجک میوچل ڈیفنس اگریمنٹ. جو بھی آپ نے کرنا ہے کیجئے, ہم آپ کو سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہیں, لیکن ذمہ داری آپ کی ہے, ٹھیک ہے. تو یہ تھا اکتوبر 2023 سے پہلے. لیکن مسئلہ وہی تھا, ایوری بڈی, امریکہ یہ کہہ ضرور رہا تھا لیکن امریکہ کو یہ بھی پتا تھا کہ there is Iran out there that is wanting to sabotage all of this, ٹھیک ہے. اور وہ پھر وہی ہوا اکتوبر 2023 میں. اس کے بعد سے ایک ریجنل وار چھڑ گئی. وہ ریجنل وار اسی لیے چھڑی کیونکہ پلان تھا پورا ایران کا. اکتوبر 7 پہ حماس نے حملہ کیا, اکتوبر 8 پہ حزب اللہ نے حملہ کیا ناردرن ایریاز میں اور ناردرن اسرائیلی ٹیریٹری کے اوپر, اور پھر جو ہے کچھ ہفتوں کے بعد ہوتھیوں نے ریڈ سی کے اندر حملے کرنے شروع کر دیے. This was a strategy. And then you had prepared a second tier with the Iraqi Shia militias. لیکن the Israelis had made intelligence breakthroughs. اس کی وجہ سے انہوں نے آپ کا جو سب سے بڑی بندوق ایران نے پکڑی ہوئی تھی حزب اللہ, وہ اس کو نیوٹرلائز کر دیا. اینڈ دین the rest is history. اب یہ ہے کہ اب جنگ ہے. اچھا, یہ پھر بائیڈن دور میں ہوا, اور وہ جو کچھ ہوا وہ سب تاریخ کا حصہ ہے. مطلب 80,000 لوگ مارے گئے, بالکل تباہ و برباد کر دیا گیا غازہ کو. سو وہ سارے کا سارا جو ہے دیٹ از واٹ پریزیڈنٹ ٹرمپ انہیریٹڈ, ٹھیک ہے. اب پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جو ہے کیا کہا, انہوں نے کہا بھائی دیکھو, یہ غازہ کی جنگ تو میں بند کرا دوں گا, لیکن مسئلے میں سیز فائر کرا سکتا ہوں, لیکن آگے کا جانے کا طریقہ کار کیا ہوگا. ہینس دا بورڈ آف پیس, کہ بھائی آپ شامل ہوں. اب مسئلہ یہ کہ اسرائیل کے لیے بھی یہ بڑی پریشان دہ بات ہے کہ بھائی ترکی بھی شامل ہو گیا ہے, ایجپٹ بھی اپ گریڈ ہو گیا ہے, سعودی عرب بھی جو ہے ہمارے ساتھ ابراہیم اکارڈ نہیں کر رہا ہے, اور پاکستان کو بھی لایا جا رہا ہے, آذربائیجان بھی آ گیا, قازقستان اور ازبیکستان بھی آ رہے ہیں بیچ میں, اور انڈونیشیا بھی. سو ہاؤ وی گونا لیو ود دس. سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک آرکیٹیکچر ترتیب دینے کی کوشش کی جا رہی ہے. اگین اٹس میسی, نو بڈی ہیز اے کوریوگرافی, یعنی کہ کیا ہوگا, کوئی ڈیزائن ہی نہیں ہے. کوریوگرافی تو دور کی بات ہے, یعنی وہ کہتے ہیں نا کہ پہلے اسکرپٹ ہوتی ہے پھر کوریوگرافی ہوتی ہے. وہ اسکرپٹ ہی کوئی نہیں ہے, یو میکنگ تھنگز اپ ایز یو گو along. اب آپ کا یہ ہے کہ لیکن پھر مسئلہ تھا ایران کا کیا کیا جائے. تو ایران کے ساتھ سیپریٹ بات چیت چل رہی تھی. جو ہی صدر ڈونلڈ ٹرمپ دوسری دفعہ حکومت میں آئی, started negotiations. Steve Witkoff and Abbas Araghchi met between January of 2025 and June. وہ سوچ رہے تھے یہ فار ایور وار نہیں کرے گا, ٹھیک ہے, اس نے وعدہ کر لیا اپنی جو نا عوام سے, he is not going to do it, تو we don't have to throw in the towel. Why should we accept zero enrichment? There is no need. تو جب آپ دوسرے کی بلف کال کرتے ہیں تو دو چوائسز ہوتی ہیں, ادھر دے سے اوکے ہم نہیں کرتے, اوکے لیٹس گو ہوم, forget it. یا پھر یہ ہے کہ وہ آپ کو بتاتا ہے کہ آئی ایم ناٹ بلفنگ. تو پھر جو ہے نا پچھلے جون میں 12 ڈے وار ہوئی. وہ 12 ڈے وار بھی دیکھیں کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی عوام سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ جی ہم امریکہ جو ہے وہ اپنے ریسورسز کم سے کم یوز کرے گا. تو they said okay Israel go do it, you're already gung ho, you want to go and do this, تو چلو کرو جا کے. پھر 12 دنوں میں وہ سیز فائر کر دیا انہوں نے, صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے وہ سیز فائر, it came from the White House, it was a unilateral ceasefire. The goal was, are you now convinced that I'm not bluffing? Let's get back to the table. پھر 6 مہینے بات چیت ہوتی ہے, جون سے لے کے بیچ میں دسمبر میں جو ہے ان کے مظاہرے شروع ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کا ریال گر گیا. فار دا فرسٹ ٹائم بازار کے جو لوگ ہیں جو یوزلی پرو رежیم ہوتے ہیں, وہ لوگ بھی سڑکوں پہ آ گئے. تو وہ جو کچھ ہوا, کتنے ہزاروں لوگ, ٹینز آف تھاؤزنڈز مارے گئے. لیکن امریکہ اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہیلپ از آن دا وے, لیکن he did nothing. He let that happen because he was negotiating. اسٹیو, اور اس دفعہ انہوں نے اپنے داماد کو بھی شامل کر لیا کہ اچھا یار تو بھی جا, ان کو جو ہے نا راضی کر. تو
3 मीटिंग्स होती हैं, मस्कत, 2 जेनीवा में, वो फिर भी नहीं मान रहे, क्योंकि उनके पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि 12 दिन की जंग थी, ठीक है, हमारी लीडरशिप मारेगी, बट वी आर स्टिल स्टैंडिंग, वी हैव अब्सॉर्ब्ड द 12-day वॉर, सो व्हाट एल्स कुड दे डू? दे आर नॉट गोइंग टू डू अ लॉन्ग वॉर. अब फिर से डोनाल्ड ट्रंप जो है, वो मसला है उनको कि हाँ भाई अब भी नहीं वो बज कर रहे. सो हेंस द करंट वॉर, कि जो है द करंट वॉर केम आउट बिकॉज देयर वाज नो डील. अगेन नाउ ये जो डिप्लोमेसी चल रही है, ये डिप्लोमेसी क्यों? अच्छा, बीच में पाकिस्तान को भी शामिल कर लिया गया कि जी आप जो हैं वो सालसी का किरदार अदा करें. सो द इशू इज कि इस आर्किटेक्चर में ईरान का तो पता नहीं क्या रोल होगा, क्योंकि इट्स नॉट रियली क्लियर वो इस रेजीम का बिहेवियर क्या होगा, ये ऊंट किस करवट बैठेगा, किसी को नहीं पता. लेकिन एटलीस्ट ये है कि अमेरिका की तरफ से ये है कि लुक, और ये बात सदर डोनाल्ड ट्रंप ने खुल के कही है कि वी वांट यू टू कम बैक टू द रीजन, कम बैक टू द इंटरनेशनल कम्युनिटी. आप एक बड़ा मुल्क हैं, मेक ईरान ग्रेट अगेन, ठीक है, आपका भी एक हिस्सा होगा. अब मसला ये है कि एक रेजीम जिसने 50 साल से एक रिविजनिस्ट स्ट्रेटजी, जियो स्ट्रेटजी अपनाई हुई है, उसके लिए बड़ा मुश्किल है कि वो जो है वो उस सबको अबैंडन करके तो वो इस नए रास्ते पे चल पड़े. जस्ट डजंट वर्क दैट वे. फिर ये है कि अब इस दौरान जो है पाकिस्तान हैज शोन परफॉर्मेंस कि भाई उन्होंने जो है मीडिएशन की. इट हैजंट सक्सीडेड फुली, बट इट्स अ प्रोसेस. बीच में सऊदीज भी इन्वॉल्व हैं, इजिप्शियंस भी इन्वॉल्व हैं, अदर्स इन्वॉल्व हैं. सो यस, partly Iran come into this new architecture, partly you guys bring Iran into this picture. So that's the strategy for the region. So in short आप ये कह रहे हैं कि जी जहाँ तक फ़लस्तीन के क़याम का मसला है वो अमेरिका ने साफ साफ कहा है जी कि ये हम नहीं सॉल्व करेंगे, ये वहाँ के जो रीजनल पावर्स हैं उनको इकट्ठा होकर इसराइल के साथ बैठ के इसका कोई हल निकालने की ज़रूरत है. हम ये 8,000 मील दूर बैठ के ये नहीं कर सकते. पिछले 60 साल में नहीं हुआ तो आगे भी नहीं होगा जी. और दूसरी बात ये भी है कि जो है जिस चीज पे लोग ध्यान नहीं दे रहे, क्योंकि वो इस मोमेंट में हम फंसे हुए हैं, कि एंड पे अगर ये मुसलमान मुल्कों की जो कलेक्शन है, तुर्की, सऊदी अरब, पाकिस्तान वगैरह वगैरह, ये कैसा एक निज़ाम चलाएंगे? मतलब they will have to by definition reach an understanding with Israel. They cannot be fighting with Israel. Good. ठीक है. तो इस चीज पे भी हमें आगे चल के सोचना है कि सऊदी अरब का क्या रिलेशनशिप होगा इजराइल के साथ. तुर्की के ऑलरेडी डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप हैं, तो वो अपने नॉर्मलाइज कैसे करेगा? ठीक है, सारे डिफरेंसेस हैं. मतलब जो गाजा की वॉर के बाद बहुत मुश्किल है इन सब मुल्कों के लिए इजराइल के साथ बैठ के, क्योंकि इजराइल अजरबैजान एला है, लेकिन हाँ, अजरबैजान भी एला है, लेकिन इजराइल के अंदर भी अब एक इलेक्शन आने वाला है. उसमें भी देखना ये है कि ये जो फार राइट की गवर्नमेंट है, ठीक है, इसका मुस्तकबिल क्या है? क्या ये जो है ना, क्या ये जीतेंगे इलेक्शन दोबारा? क्या ये जो है मतलब नई हुकूमत आएगी? ऑल ऑफ दिस हैज टू वर्क आउट. बट इन द एंड ऑफ द डे इजराइल भी उस नेबरहुड में है, ये बाकी सारे मुल्क भी उस नेबरहुड में है. दे कैन हैव टू फाइंड अ वे टू वर्क विद ईच अदर. देयर इज नो अदर वे. और अगर फलस्तीनियों के लिए आपने कोई भी जो है बेहतरी लेके आनी है, तो यही रास्ता है, जंग रास्ता नहीं है. ठीक. तो नाजरीन के समझने के लिए, सो फलस्तीन का तो ये अमेरिका ने ये हल निकाला है कि रीजनल पावर्स इकट्ठी होकर वो सोल्यूशन निकाले, वो बैठे इजराइल के साथ नॉर्मलाइज. अमेरिका सपोर्ट करने के लिए तैयार है. और जहाँ तक ईरान की बात है, वो आप उसकी समरी ये है कि जी ये जो है वीकेंड स्टेट है ईरान की, और थियोरेटिकल रिविजनिस्ट स्टेट है. उसका अपना सर्वाइवल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट उसके लिए है कि सर्वाइव करना है. इस वक्त लीडरशिप वहाँ पे नहीं है और आपस के इख्तलाफात भी हैं. IRGC जो उनका मिलिट्री विंग है वो ज़्यादातर शॉट्स कॉल कर रहा है और ये गिव एंड टेक चलेगा. अमेरिका भी अपना जो है उनके ऊपर प्रेशर ज़्यादा डाल रहा है ताकि वो टेबल के ऊपर आए. पहले 12-day वॉर हुई, उसके बाद ये रिसेंट जो प्रॉब्लम शुरू हुई है वॉर की, तो इवेंचुअली इसी का कोई हल निकलेगा. वील जस्ट हैव टू वेट एंड सी. आई थिंक इट विल टेक सम टाइम, इट्स नॉट गोना हैपन ओवरनाइट. और ये नेगोशिएशंस का दौर चलता रहेगा. कुछ देर स्टेटस को रहेगा और ये फिर एक
kind of a new world order کہ جس میں یونائٹڈ اسٹیٹس wants to pull out لیکن وہاں پہ ویکیوم نہیں چھوڑنا چاہ رہا, یہ شیپ لینا شروع کرے گا. آئی تھنک in a nutshell میرے خیال سے this is what you said about the Middle East. Absolutely. I mean, جو ہے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جہاں ہمیں ہر چیز بڑی کنفیوزنگ, کیونکہ ہر روز خبریں آ رہی ہیں, بمباری ہو رہی ہے. I agree, it's very hard even for a person like me to keep on top of this, حالانکہ میں پروفیشنل اینالسٹ ہوں. تو عام آدمی کے لیے تو مطلب جو ہے بہت ہی مشکل ہوتا ہے کہ وہ کنفیوزنگ سی سچویشن ہے. لیکن ایک چیز ہے کہ ہر میڈنس کے نیچے ایک میتھڈ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اس میتھڈ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. کیا وہ میتھڈ جو ہے پوری طریقے سے سکسیسفل ہوگا؟ نہیں, کبھی بھی نہیں ہوتا. وہ گیو اینڈ ٹیک ہوتی ہے, اور ٹرانزیشنز, اور اس پیمانے کے ٹرانزیشنز, اس میگنیٹیوڈ کے گلوبل پیمانے کے ہسٹوریکل ٹرانزیشن جو ہیں وہ بائی ڈیفینیشن بہت میسی ہوتے ہیں. Once in a century transition ہے. کامران, we've already spent about تقریباً 1 گھنٹہ 20 منٹ ہو گئے. میرے 2-3 سوال رہ گئے تھے. پاکستان پہ میں بات کرنا چاہ رہا تھا, پھر آپ کا جو پوائنٹ آف ویو ہے یہ ساؤتھ کاکس اینڈ سینٹرل ایشین ریپبلکس, ان کا آؤٹ آف دا بلو آپ نے کوئی رول نکالا ہے. سو آئی وانٹ کہ ناظرین کو وہ بھی سمجھ آئے, اور تھوڑا رشیا اور یوکرین کے اوپر میں بھی ایک اور پروگرام کریں گے تو اس کے اوپر بات کریں گے. لیکن ناظرین, آج کے پروگرام میں ہم نے سب سے پہلے آپ کو امریکہ کا پرسپیکٹو دیا کہ اس کی انٹرنل سچویشن کیا ہے, کیوں یہ لوگ باتیں کر رہے ہیں کہ جی یہ ڈکلائن آف سپر پاور ہے, اور رومن امپائر بھی چلی گئی تھی, اور پرشین امپائر بھی چلی گئی تھی, اور آٹومنس بھی چلے گئے تھے, اور یہ بھی ہو. سو امریکہ کا ڈکلائن, تو اس کے اوپر تھوڑی کامران نے روشنی ڈالی کہ یہ ری انوینٹ ہو رہا ہے. یہ ایک ڈفرینٹ قسم کی پاور ہے, ایک ڈفرینٹ قسم کی اسٹیٹ ہے جو کہ انوینٹ ہوئی ہے, اس کی ڈی این اے میں انوینشن ہے, یہ اپنے آپ کو ری انوینٹ کرتا ہے. تو اور یہ اگین ونس ان اے سینچری یہ اپنے آپ کو کرتا رہتا ہے, اور یہ وقت وہ ہے جو کہ ہم وٹنس کر رہے ہیں. یہ سمجھنا ضروری تھا آگے اگلے سوال کو سمجھنے کے لیے کہ ایران وار جو ہے اس کی آؤٹ کم کیا ہوگی. اس آرکیٹیکچر کے بارے میں کامران نے بہت ڈیٹیل میں آپ کو ایکسپلین کیا. اس کے اندر فلسطین کا کوشچن جو ہے اس کو بھی آنسر کر دیا, اس کے اندر بورڈ آف پیس کے کوشچن کو بھی آنسر کر دیا, اور اس کے اندر کہ ایران کے اندر کیا چل رہا ہے اور کیا لائکلی آؤٹ کم ہو سکتی ہے. اور یہ سوچنا کہ یہ سوئچ آن آف ہے, یہ اس طرح نہیں ہوگا. اٹس اے پروسیس, ونس ان اے سینچری ٹرانزیشن ہے. اس کے لیے ہم سب کو جو ہے ذرا صبر تحمل سے دیکھنا پڑے گا, سوچ بچار کے, کچھ پڑھ لکھ کے, کچھ ہسٹری کے لیسنس کو پڑھ کے اور سمجھ کے یہ ریئلائز کرنا پڑے گا کہ تھوڑا ٹائم لگے گا. With this, I would like to thank you, Karman. Thank you very much. آج کافی لمبی گفتگو ہوئی, and inshallah, let's see. I hope اس کا اچھا رسپانس آئے تو we will continue this format of governance and geopolitics. ناظرین, آپ کا بہت بہت شکریہ.